अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू ऑडियो उर्दू नॉवेल्स चैनल। नॉवल की रिक्वेस्ट आई थी जो हम रीड आउट करने वाले हैं, नज़ुल मोहब्बत इस कलम शाही। आई होप कि ये नावल आप लोगों को पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि आपको नावल का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। लाइक जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट नहीं करते ना, तो इस वजह से आप तक जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता नहीं चलता। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपकी वीडियो नहीं मिली, आपकी वीडियो नहीं मिली, तो वो बस यही रीज़न है ना मिलने की। ठीक है, नावल का स्टार्ट लेते हैं, नज़ुल मोहब्बत इस कलम शाही। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। मौलवी साहब सामने बैठे पूछ रहे थे कि हुरैन जहाज़ेब बल्द जहाज़ेब सिकंदर, क्या आपको शाज़िल इब्राहिम बल्द इब्राहिम यूसुफ से बावज़ 10 करोड़ सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? हुरैन ने आंसू भरी निगाहों से एक नज़र अपने चाचा को देखा, फिर हाथ में पकड़े मोबाइल को, जो एकदम एकदम खामोश था। इसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। कबूल है। हुरैन को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। फिर इसने अपने दस्तखत निकाहनामे पर घसीट दिए। मौलवी चचा गुहान चले गए तो इसने नज़र उठा कर घुमा कर सब कुछ घुमाई। आई थिंक सब कुछ वैसा ही था। ये हवेली, ये कमरा, वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी होगी। बाहर लॉन, ऊपर चमकता हुआ चांद, सब वैसा ही था। वह चलती हुई आईने के सामने आई। इस एहसास हुआ कि वो बदल गई है। वो हुरैन जहाज़ेब से हुरैन शाज़ल इब्राहिम हो गई है। वो ढेर जाने के अंदाज में सोफे पर बैठी। इसने भी यकीनी की कैफियत में अपने हाथों को देखा। इसे लगा इसके हाथ एकदम खाली हैं। ऐसा लगता भी क्यों ना, इसके हाथों में ना मेहंदी थी ना चूड़ियाँ। फिर आईने में देखा, प्रिंटेड लॉन के सब्ज रंग सूट में खड़ी थी। वो खुद को देखते हुए सूरत हाल कबूल करने की कोशिश कर रही थी कि धड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। आने वाला वजूद को देखकर इसे लगा अब वो हिल नहीं सकेगी। वह इसकी वजाहत नहीं थी, वजह इसकी आँखों और सभी सभी चेहरे पर मौजूद नागवार तासरात थे, जिसे देखकर हुरैन को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी। लेकिन शाज़िल इब्राहिम को हुरैन को देखकर ऐसा महसूस हुआ वो भी इस हवेली को आग लगा दे। वह शराबुर निगाहों से हुरैन को देखते हुए आगे बढ़ा। हुरैन की कलाई अ, थामी और बाहर निकल गया। अब वो इसीलिए जीने उतर रहा था, मगर हुरैन की नज़र इसके हाथ पर थी। वो तेज़ कदम उठाता चल रहा था और हुरैन तकरीबन भागते हुए चल रही थी। शाज़िल ने अपनी मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला और इसे बिठाया और हुरैन के चचा को घूरते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और जारहाना अंदाज में गाड़ी हवेली के पूरे आई थिंक हॉल से, यहाँ पोर्च से आएगा, सॉरी, बाहर निकाली। अब गाड़ी अपनी राह पर रवां दवा थी। हुरैन की तो हिम्मत ही नहीं हुई शाज़िल की तरफ देखने की। वो खाक अपनी सफाई देती। ओके, इस लड़के का नाम में नून भी आता है, शाज़िल नहीं शाज़िल, मतलब लाइक जब हम पढ़ते हैं तो हल्का सा नून का साउंड आएगा, लेकिन बहुत ही मध्यम सा। शाज़िल ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। अ, फ़ोन रिसीव होते ही एलेक्स अली का तकल्लुफ़ किए बगैर हुक्म सादर किया, रफ़ीक मैं घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ, इससे पहले मेरे कमरे में 10 करोड़ कैश होने चाहिए। और फिर फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शाज़िल ने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया और बेचारा फ़ोन इतना तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और कोमा में चला गया। अब शाज़िल के पास सिर्फ एक ही काम था, खुद पर लानत भेजने का। इसने खुद को 101 दफ़ा लानत भेजी कि पार्टी में गया ही क्यों, ना पार्टी में जाता न निकाह होता। वो ये मामला अपने तरीके से हल कर सकता था। सारा वक्त शाज़िल की आंखों के सामने घूम गया। हयात सिकंदर हुरैन के चाचा के घर पार्टी थी। बिजनेस की दुनिया की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सभी के साथ बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह शाज़िल इब्राहिम भी। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया था। शाज़िल इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। पूरी हवेली जिगर जिगर कर रही थी। खालू आप कैसे हैं? शाज़िल ने अपने खालू उस्मान सफ़ीर को अकीदत से देखते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, मैं एकदम ठीक, तुम्हारा क्या हाल है? आसमान सफ़ीर ने शाज़िल के सलाम न करने पर चोट की। वह शाज़िल की गलतियों का एहसास इसी तरह दिलाते थे। इनकी बात सुनकर शाज़िल मुस्कुराया, वही कातिल मुस्कुराहट। आपकी दुआ है। आप पाकिस्तान कब आए? मैं आज शाम ही आया हूँ और रात की फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा। तुम ऑस्ट्रेलिया का चक्कर कब लगा रहे हो? तुम्हारी खाला ने सर खाया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। भई मैं तो सिर्फ तुम्हारे दुश्मन की पार्टी अटेंड करने आया था, उन्होंने जानदार मुस्कुराहट के साथ कहा। चलें, अच्छा है, इसी बहाने मुलाकात हो गई। उस्मान साहब को किसी ने आवाज़ दी तो वह दूसरी तरफ चले गए। शाज़िल की वालिदैन की हादसे में जहाँ बहक हो गए तो 8 साला शाज़िल इब्राहिम को उस्मान साहब और इनकी
8 سالہ شاذل ابراہیم جو عثمان صاحب اور ان کی بیوی نے اپنی سرپرستی میں لیا۔ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری توجہ کا مرکز شاذل ہی تھا، لیکن ماں باپ کے بعد شاذل جیسا شرارتی بچہ سنجیدہ ہو گیا۔ عثمان صاحب اسے اسی ابنور سے نکالنے کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد شاذل آگے تو بڑھ گیا، لیکن سنجیدگی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ اس نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد صرف اتنا کہا، میں پاکستان جا کر بزنس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ پاکستان آنے کے بعد شاذل نے کمپنی سٹارٹ کی اور کامیابی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آج وہ بزنس کی دنیا کا سب سے کامیاب بزنس مین تھا۔ اتنے بزنس مین اگر ادھر ہوتے ہیں نا پاکستان میں، جتنے دکھائے گئے ہیں ناول میں، پاکستان تو امیر ترین کنٹری میں ہوتا، جس نے 27 سال کی عمر میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، گہری بوری آنکھیں، کتنی ہی نظریں اسے سراہتی اور کتنی ہی نظریں حسد کرتی، جیسے حیات سکندر کی نظریں۔ حیات سکندر چلتے ہوئے قریب آئے اور مسکراہٹ کے ساتھ شاذل سے مخاطب ہوئے۔ خوش آمدید شاذل ابراہیم۔ ان کی بات سن کر شاذل اس طرح مسکرایا جیسے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہے، ویسے مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ چلے اچھا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترا۔ اتنا کہہ کر وہ فون پر مصروف ہو گیا۔ صاف مطلب تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے جسے انہوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا اور صرف اتنا کہا، انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ شاذل سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ شاذل کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کی نظر حویلی سے نکلتے نسوانی وجود پر پڑی۔ وہ کسی بھی زیبائش سے پاک، سادے سے سبز سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے نظریں نیچے کیے حیات سکندر تک آئی اور کہا، چچا آپ کی سی ڈی۔ نظریں ہنوز نیچے تھی۔ حیات سکندر نے سی ڈی لے لی۔ اب وہ خاموشی سے مڑ کر حویلی میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد تمام لائٹس بند ہو گئی، سبھی پریشان ہوئے، کچھ موبائل ٹارچ آن ہوئی۔ پھر حیات سکندر کی آواز آئی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں ابھی یہ مسئلہ حل کرتا ہوں۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع شاذل مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پروجیکٹر روشن ہوا اور پردے پر کچھ تصاویر چلنے لگی۔ شاذل کو لگا چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ یہ شاذل اور کسی لڑکی کی قابل اعتراض تصاویر تھی۔ کیسے پڑھا ہے نا میں نے۔ شاذل کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں ہوا تھا اور یہ تصاویر دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ شاذل کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا، یہ لڑکی وہی تھی حیات سکندر کی بھتیجی۔ ہیں؟ وہ جو لڑکی سر جھکا کے آئی تھی پوری پارٹی میں، ابھی سیڑھی دے کے گئی وہ۔ تیسری کے بعد چوتھی چلتی، اس سے پہلے کسی نے پروجیکٹر بند کروایا اور لائٹ آن ہو گئی۔ شاذل کا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن عثمان صاحب کا دماغ کام کر رہا تھا۔ انہوں نے ہی پروجیکٹر بند کروایا تھا۔ لائٹ آن ہوتے ہی سب ہوش میں آئے اور چہ مغیاں ہونے لگی۔ شاذل تو بت بنا کھڑا تھا۔ تبھی عثمان صاحب کی آواز آئی، حیات سکندر معلوم کرواؤ کسی نے یہ حرکت کی میرے بھتیجے اور اس کی بیوی کے خلاف۔ اس قدر سازش میں برداشت نہیں کروں گا۔ فکر مت کریں، میں دیکھتا ہوں یہ حرکت کس کی ہے۔ شاذل کے سر پر اب چھت نہیں آسمان آ گرا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے آج سے پہلے دیکھا نہیں تھا، وہ اس کی بیوی کب ہوئی؟ شاذل غصے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عثمان صاحب نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور حیات سکندر سے کہا، میرا خیال ہے کہ پارٹی ختم کی جائے۔ حیات سکندر نے مہمانوں سے معزز کے ساتھ پارٹی ختم کی۔ اوہ، یہ تو ٹویسٹ ہو گیا۔ ایسا ناول ہی پڑھنا چاہ رہے تھے نا؟ میں نے آج ہی آپ کی خواہش ایکسیپٹ کر لی، قبول کر لی۔ آج ہی آپ پڑھنا چاہ رہے تھے اور آج میں نے سوچا چلو اپلوڈ کر ہی دیتی ہوں۔ شاذل کے تیور تنگے اب حویلی کے حال میں 3 نفوس تھے اور خاموشی کا راج۔ اس خاموشی کو عثمان صاحب کی آواز نے توڑا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ وہ حیات سکندر سے مخاطب تھے، میری بھتیجی۔ ٹھیک ہے، میں مولوی کو بلا رہا ہوں، ابھی نکاح پڑھوانا ہے۔ عثمان صاحب نے جیسے شاذل کے سر پر تیسرا بم پھوڑا۔ حیات سکندر کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ عثمان صاحب ایسا کریں گے۔ حیات سکندر کے چہرے پر پہلے حیرانی کے تاثرات ابھرے، پھر اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ آپ تکلف نہ کریں، میں مولوی صاحب کو بلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حیات سکندر اٹھ کر چلے گئے۔ خالو آپ یہ کیا؟ عثمان صاحب نے شاذل کی بات کاٹ کر کہا، میں تم سے کوئی صفائی نہیں مانگ رہا ہوں، میں نے تمہاری پرورش کی ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں۔ عثمان صاحب نے جیسے شاذل کے الفاظ چھین لیے۔ شاذل نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مولوی صاحب نے حیات سکندر سے پوچھا، حق مہر کتنا لکھواؤں؟ حیات سکندر مسکرایا اور شاذل سے پوچھا، پچھلے ہفتے جو پروجیکٹ ہمارے بجائے تمہاری کمپنی کو ملا وہ کتنے روپوں کا تھا؟ شاذل نے حیرت سے حیات سکندر کی طرف دیکھا، یعنی یہ شخص صرف ایک پروجیکٹ نہ ملنے کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے لوگ کام ملتے ہیں، انہیں وہی رہنے دو۔ شاذل کی طرف سے جواب نہ پا کر حیات سکندر نے حق مہر 10 کروڑ لکھوا دیے۔
شاہزل کا جی چاہا بھی انکار کر دے، مگر اس نے اپنے خالو کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی اکڑ حد دھرم مغرور ضدی شاہزل ابراہیم بے بس ہو گیا اور اس نے حورین جہاں زیب کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ نکاح کے بعد عثمان صاحب نے شاہزل سے کہا، میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، تمہاری خالہ سے موقع دیکھ کر خود بات کروں گا، کہہ کر وہ چلے گئے۔ شاہزل ابھی بھی سوچوں میں گم رہتا، لیکن اس کی توجہ روڈ پر سامنے سے آنے والے ٹرک نے دلائی۔ اگر وہ صحیح وقت پر ٹرن نہ لیتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ گھر کے قریب تھا۔ گھڑی دیکھی 12 بجنے والے گھڑی دیکھی 12 بجنے والے تھے۔ اس نے 2.5 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اللہ، یہ ایسے ہیرو کی لکھتی ہیں نا خوبیاں کہ بندہ ہیرو کو نا خلائی مخلوق ہی سمجھ لیتا ہے، دوسرے پلانٹ سے آیا۔ شاہزل کا غصہ کسی قیمت پر کم نہیں ہو رہا تھا اور پھر مرسیڈیز آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ حورین نے گاڑی رکنے پر نگاہ اٹھا کر 2000 گز پر مشتمل عالی شان سے شاہزل ولا کو دیکھا۔ شاہزل اترا اور اب وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر شاہزل ابراہیم نے حورین کی کلائی تھامی اور ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ وہ ولا میں داخل ہوا، حال کے بعد زینے عبور کرنے لگا۔ شاہزل نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر جھٹکے سے حورین کی کلائی چھوڑی۔ ویٹ اے سیکنڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جی، حورین اگر خود کو نہ سنبھالتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ شاہزل آگے بڑھ کر میز کے پاس گیا، بیگ اٹھا کر کھولا اور حورین کے سامنے پھینکا، کچھ نوٹ زمین پر بکھر کے۔ لو، ہو گیا مقصد پورا؟ لہجے میں حقارت امیز پھنکار تھی۔ حورین کو لگا شاہزل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل رہا ہو۔ اب شاہزل حورین کے سامنے کھڑا تھا۔ خیر، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک بات تمہیں باور کروا دیتا ہوں کہ 3 مہینے بعد میں اس ڈرامے کو ختم کر دوں گا، تب تک تم یہاں رہ سکتی ہو۔ نیچے جو کمرے ہیں اس میں سے کسی ایک میں رہ لینا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ اگر بہت ناقابل برداشت کام کر رہا ہوں، یہ ایک اور صحیح، جہاں چاہے جاؤ، لیکن کوشش کرنا مجھے تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ شاہزل بول رہا تھا اور حورین کو لگ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ منہ نیچے کیے آنسو بہانے کے بعد علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزل کی نظریں روشن دان پر تھی، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اپنا سارا غصہ اس پر اتار دیتا، اس لیے شاہزل نے حورین کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ شاہزل اس وقت خود کو بے بسی کی حد پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال تھامے اور بیڈ پر گننے کے انداز میں لیٹ گیا۔ سارے دن کی تھکن اور ذہنی اذیت کے سبب وہ 5 منٹ میں ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ حورین ساکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو۔ اس کا سکتہ تب ٹوٹا جب شاہزل کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ حورین نے آنسو بھری نگاہوں سے پہلے بیگ کو دیکھا، پھر شاہزل کو۔ وہ بس اتنا ہی سوچ سکے، یا اللہ، ایک اور آزمائش۔ بھاری دل اور متواتر بہتے آنسو کے ساتھ آگے بڑھ کر پہلے شاہزل کے پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر منہ سے، اور پھر گھڑی ہاتھ سے نکالی، کمفرٹر اڑا کر لیمپ بند کیا، مڑ کر بکھرے نوٹ بیگ میں ڈالے اور اسے لے کر باہر نکل گئی۔ نیچے سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ رات حورین پر بہت بھاری گزری، مگر گزر ہی گئی۔ صبح شاہزل کی آنکھ کھلی تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ شاہزل تنے ہوئے حساب کے ساتھ تیار ہو کر نیچے آیا۔ سعیدہ بھوا ملازمہ سے کہا کہ ناشتہ کیا، شکر کیا کہ حورین کی شکل نظر نہ آئی۔ ناشتہ کیا، شکر کیا کہ حورین کی شکل نظر نہ آئی۔ چابی اور موبائل لے کر آفس روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچتے ہی رفیق کو بلوایا۔ ایک پیپر اسے تھمایا جس پر لکھا تھا حورین جہاں زیب حیات سکندر کی بھتیجی، اور کہا، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے انفارمیشن نکالنے کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد رفیق شاہزل کی کیبن میں داخل ہوا۔ شروع کرو۔ اپنے باس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ حورین جہاں زیب سکندر کی اولاد ہے، جو ایک زمانے کے جاگیردار تھے۔ سر، جب حورین 10 سال کی تھی تب حورین کے والدین ایک سڑک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ویسے کوئی حادثہ نہیں ہوتا ناول میں، سڑک حادثے میں فوت کرتے تھے سب کے ماں باپ کو، زندہ رہنے تو یا پھر، لیکن اس حادثے میں حورین کی جان بچ گئی۔ شاہزل کچھ چونک سا گیا، پھر حورین کی پوری ذمہ داری ان کے چچا نے لے لی۔ 18 سال کے ہونے کے بعد وہ شہر آ گئی، ہاسٹل میں رہنے لگی، پڑھائی جاری رکھی، لاہور انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رکھا ہے۔ وہ اپنی پڑھائی وغیرہ کے اخراجات کے لیے ایک فارم میں جاب کرتی تھی مطلب؟ شاہزل نے رفیق سے پوچھا۔ سر، 10 دن پہلے اس کے چاچا آئے اور انہیں لے گئے، جس کی وجہ سے اب وہ جاب لیس ہیں۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ رفیق کے جانے کے بعد شاہزل نے سامنے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو 3 چکر گھمانے کے بعد شاہزل نے وکیل کو فون لگایا۔ فاروق صاحب، شاہزل کے وکیل، آپ نے سارے پوائنٹس شامل کیے ہیں نا؟ جی شاہزل سر، آپ ایک بار چیک کر لیں۔ شاہزل نے ایگریمنٹ پڑھنا شروع کیا، پھر شاہزل نے سر اٹھا کر اس بات میں ہلایا، آل اوکے، جس کا مطلب تھا
आलोक सॉरी फारूक साहब, मैं चाहता हूँ ये एग्रीमेंट आपके सामने ही साइन हो। फजली संजीदगी से कहकर शाहजल ने घर फ़ोन मिलाया। तीसरी बेल पर सईदा बुआ ने फ़ोन उठाया। घर पर जो बीबी हैं इन्हें बुलाएं। लेकिन बेटा वो तो घर पर नहीं है। क्या मतलब नहीं है, कब निकली? शाहजल ने हैरत से पूछा। बेटा वो तो तुम्हारे निकलने से पहले ही चली गई थी। कुछ बताया आपको कहाँ जा रही है? शाहजल ने एक और सवाल दागा। मैंने पूछा कि तुम पूछोगे तो क्या जवाब दूँ? कहने लगी इंटरव्यू देने जाना है। अच्छा ठीक है, कहकर फ़ोन रखा और रफ़ीक को बुलवाया और इससे कहा नंबर दें। रफ़ीक ने समझकर हुरैन का नंबर शाहजल को दिया। नंबर मिलाने के बाद उसी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, ये पहला लफ्ज़ था जो शाहजल ने हुरैन से सुना था। सलाम का जवाब देने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया। शाहजल इब्राहिम बात कर रहा हूँ। हुरैन के बढ़ते कदम रुके। इस लगा जैसे किसी ने इसके अल्फाज से छीन लिया हो। कहाँ हो? शाहजल ने दो-टोक लहजे में पूछा। वो पहले ही आवाज़ में नहीं थी। इसने नज़र उठाकर देखा जैसे मैं कहाँ हूँ। 5 सेकंड बाद ढूंढ ढांड कर आवाज़ निकली। जीटी रोड सॉरी ठीक है, 25 मिनट की ड्राइव पर है ऑफिस से। मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कहकर शाहजल ने फ़ोन बंद कर दिया और इधर हुरैन ने बेबसी से मोबाइल देखा। शाहजल फारूक साहब से मुखातिब हुआ। आपकी ज़रूरत 25 मिनट बाद पड़ेगी। मेरी भी एक मीटिंग है, तब तक आप लंच कर लें, कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मीटिंग ख़त्म करके नीचे आकर क्लाइंट्स को सी ऑफ करने के बाद जब घड़ी पर नज़र डाली तो 1.25 घंटा गुजर चुका था। इसका गुस्सा दो आता इससे पहले इसे हुरैन नजर आई। कंधे पर पर्स, एक हाथ में पानी की बोतल जो तकरीबन आधी खाली थी और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े वो चली आ रही थी। कुछ आवाज़ नहीं ना हो रहा अभी। लाइक निकाह तो चलो हो गया, पहला सीन ही निकाह का था, लेकिन वैसे कुछ आवाज़ नहीं हो रहा। शाहजल ने नज़र उठाकर, ये देखें ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे नाम आएगा इसका, नून आएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, या शायद राइटर नून पढ़ती होंगी। शांजल फिर आएगा शांजल, ऐसे नहीं ठीक लगता, शाहजल ही ठीक है, हल्का सा नून। शाहजल ने इस नज़र उठाकर 25 मंजिलों की शीशे से बनी आई थिंक इंडस्ट्रीज़ को देखा। धूप की शिद्दत से आंखें नहीं खुल रही थी, गाल सुर्ख हो रहे थे। गोरी रंगत पर सुर्ख रुखसार अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। वह चलती हुई गेट तक आई और ठिठक कर वहीं रुकी क्योंकि सामने शाहजल इब्राहिम खड़ा था। बिना कुछ कहे वो चलने लगा और 3 कदम का फासला रखे हुरैन चल रही थी। कैबिन में दाखिल होने के बाद शाहजल ने अपनी कुर्सी संभाली और हुरैन खड़ी ही रही। फारूक साहब शुरू करें, शाहजल ने रोबदार लहजे में कहा। और फिर क्या था? फारूक साहब शुरू हो गए। देखें, मैं फारूक सदीकी हूँ। शाहजल इब्राहिम साहब ने मुझसे एग्रीमेंट बनवाया है जो आपके निकाह से ताल्लुक़ रखता है। हुरैन नज़रें नीचे की ऐसे खड़ी थी जैसे इसे सज़ा सुनाई जा रही हो। वकील होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस एग्रीमेंट की शकों से बावर करवाऊँ। इसमें लिखा है कि शाहजल इब्राहिम ने आपको हक़ महर अदा कर दिया है। यह निकाह वो 3 महीने ही कायम रखेंगे, लेकिन इस दौरान आप शाहजल इब्राहिम के किए किसी भी फ़ैसले पर आप एतराज़ नहीं करेंगी, इनकी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगी। 3 महीने तक आप इनके घर में रह सकती हैं। शाहजल इब्राहिम, इनके घर, प्रॉपर्टी, ऑफिस, पैसे, गर्दन से जुड़ी किसी भी चीज़ पर ना आपको हक़ है ना होगा। जब सर आपको आज़ाद कर देंगे तो आप किसी भी किस्म का दावा नहीं करेंगी। क्या आपको मंजूर है? अगर है तो इस पर दस्तखत कर दें। अगर आपको कोई इतराज़ है या कुछ पूछना है या इसमें कोई पॉइंट शामिल करवाना है तो आप मुझे कह सकती हैं। इतनी बड़ी तकरीर के बाद फारूक साहब खामोश होकर दोनों को देखा। हुरैन की नज़र अब भी ज़मीन पर थी और शाहजल की नज़रें ज़मीन मेज़ पर रखे हुए होल्डर पर, जैसे न जाने इसमें से क्या दरियाफ्त करने वाला हो। हुरैन ने बैग से पेन निकाला और दस्तखत करने आगे बढ़ी तो फारूक साहब ने इसे टोक दिया। मेरे ख्याल में आपको दस्तखत करने से पहले एग्रीमेंट पढ़ लेना चाहिए। हुरैन ने इनकी बात सुनकर इनकी तरफ देखा और फिर पेपर पढ़ने की बजाय दस्तखत कर दिए। दस्तखत करते वक्त एक आंसू टूट कर एग्रीमेंट पर गिरा। फारूक साहब ने वो एग्रीमेंट शाहजल के आगे किया। इसने पढ़ा हुआ एग्रीमेंट फिर पढ़ा और दस्तखत कर दिया। शाहजल की आंखों से एग्रीमेंट पर गिरा हुआ आंसू छुप ना सका। फारूक साहब उठ खड़े हुए। ठीक है शाहजल सर, आप मुझे इजाज़त दीजिए, कहकर फारूक साहब चले गए। इनके जाते हुए हुरैन भी बिना कुछ कहे शिकस्ता कदमों से चली गई। शाहजल की नज़र अब भी गिरे हुए आंसू पर थी। सिर्फ खालू की वजह से ये ड्रामा 3 महीने तक चलाना पड़ेगा, वरना हयात सिकंदर की भतीजी को वो अब भी फारिग कर देता। ये तो मैं तुमसे 3 महीने बाद पूछूंगी ना बेटा जी। रात तकरीबन 9 बजे शाहजल घर आया। फ्रेश होकर सईदा बुआ को खाना लगाने का कहा। खाने के बाद अजमल फूफा, सईदा बुआ के शोहर जो कि चौकीदारी करते थे, शाहजल से पूछा, बेटा बीबी तुम्हारे साथ नहीं आई? ये सुनने के बाद तो शाहजल के 14 तबक रोशन हो गए। मतलब वो अभी तक घर नहीं आई? फिर कुछ सोच के शाहजल ने पूछा, क्या वो कोई बैग लेकर गई है? हाँ, सुबह बीबी काला बैग लेकर गई थी। शाहजल मुस्कुराए, यानी वो 10 करोड़ ले गई है? मैंने ही तो रिक्शा करके दिया था। बेवकूफ़, रिक्शे में 10 करोड़ ले गई है, लेकिन जब ऑफिस आई थी तो इसके पास पैसों वाला बैग था कि नहीं? उफ, मैंने तो देखा ही नहीं। इसने सर झटका। मुझे क्या चाहे कुछ भी हुआ हो। एक बार घड़ी देखी जो 9:30 बजा रही थी। फिर कुछ सोच कर फ़ोन करने का तय किया और उठकर मोबाइल लेने कमरे में चला गया। नहीं किया था इसीलिए नंबर
आई थिंक नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए नंबर ढूंढते हुए और वो जीने उतरने लगा। तब अजमल फूफा ने कहा, बेटा फ़ोन मत लगाना, बीबी आ गई है। कब आई? अभी कमरे में गई है। शाहज़ल गुस्से से सोफे पर बैठ गया। तभी हुरैन कमरे से निकली और छोटे छोटे कदम लेती बाहर जाने लगी। शाहज़ल को तो मानो पतंगे लग गए। मतलब अगर मैंने कह दिया कि जहाँ जाए चाहे आओ जाओ तो कहीं भी कभी भी चले जाना चाहिए। शरीफ घर की औरतें घर से मुंह उठाकर अंधेरे में कहीं भी नहीं निकल जाती, और ये एक शरीफ घराना है, इसीलिए जब तक यहाँ हो अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। खुद ही तो तुमने कहा था। शाहज़ल का सर्द लहजा हुरैन को दरवाजे के पास साकित कर गया। इसने बिना कुछ कहे अपने कदम वापस कमरे की जानिब मोड़ लिए। वो शायद मेडिकल आई थिंक ऐसे ही कुछ लिखा है, जा रही थी। उन्होंने मुझसे आने के बाद पता पूछा था, शायद इन्हें दवाई वगैरह की ज़रूरत हो। अजमल फूफा शाहज़ल के गुस्से से बखूबी वाकिफ़ थे, इसीलिए सफाई देना ज़रूरी समझा। तो आते वक्त लेकर आना चाहिए या आपसे मंगा लेना चाहिए? फिर से इस वक्त बाहर जाने की क्या तुक बनती है? शाहज़ल की बात अजमल फूफा खामोश हो गए और चौकीदारी करने चले गए। बुआ ज़रा एक कप कॉफ़ी पिला दें। शाहज़ल गुस्सा शांत करने लगा। शाहज़ल कॉफ़ी पी ही रहा था कि अजमल फूफा आए। बेटा बाहर रिक्शे वाला आया है, बीबी से मिलना है। बात सुनते ही शाहज़ल की पेशानी पर बल पड़े। बुलाएं इसे अंदर। रिक्शे वाला हाथ में एक छोटा सा लेडीज़ पर्स लिए अंदर आया। कहो, शाहज़ल का वही असली रोबदार लहजा, क्या तुम इस लड़की के भाई हो? रिक्शे वाला बड़ी ही मासूमियत से पूछ रहा था और शाहज़ल की पेशानी पर बलों में इजाफा हुआ। क्यों? क्या हुआ? शाहज़ल का अंदाज फाड़ खाने वाला था। पता नहीं क्यों इसका गुस्सा आखिरी हदों को छूने लगा। वो लड़की जो सुबह यहाँ से रिक्शे में बैठी थी, वो अपना पर्स रिक्शे में भूल गई। मुझे लगा वो परेशान होगी, इसमें पैसे थे। मैंने अभी देखा तो देने चलाया। रिक्शे वाले ने पूरी रुदात सुना दी। ठीक है, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मानत मैं इसी लड़की को दूंगा। रिक्शे वाले की बात सुनकर शाहज़ल ने खुद पर ज़ब्त किया और सईदा बुआ से कहा, बुलाएं। सईदा बुआ चली गई। बेचारी बच्ची दोपहर 12 बजे पर्स भूली, मगर मैंने अभी देखा तो सोचा दे आऊं। रिक्शे वाला शायद ज़्यादा ही बतूनी था। हुरैन एक पैर से लड़खड़ाते हुए रिक्शे वाले के पास आई। शाहज़ल ने एक नज़र इसे देखकर अपनी तवज्जो काफ़ी पर मबजूल कर दी, लेकिन इसके पैरों की लड़खड़ाहट महसूस कर ली थी। हुरैन ने तशखुराना मुस्कुराहट के साथ एक नोट रिक्शे वाले को दिया और वो रिक्शे वाला लौट गया और हुरैन अपने कमरे में। शाहज़ल ने नज़र उठाकर इसकी पुश्त देखी। सर पर सलीके से उड़ा हुआ दुपट्टा वो कल वाले ही लिबास में थी। हुरैन के जाने के बाद अजमल फूफा शाहज़ल से मुखातिब हुए। शायद इसी वजह से बीबी लेट आई हैं। वो पैदल आई होंगी, पता नहीं कितनी परेशानी हुई होगी बीबी को। शाहज़ल इस्तज़ाइया हंसा। आपकी बीबी के पास इतने पैसे थे कि वो सवारी की दुकान भी खरीद सकती थी। कहकर शाहज़ल उठ खड़ा हुआ। बेटा शायद तुम्हारा कोई पर्चा गिरा है। अजमल फूफा ने कहते हुए कागज़ बढ़ाया, जिसे शाहज़ल ने खोलकर पढ़ा। वो कोई मस्जिद की रसीद थी जहाँ सदका या खैरात दी हो। सदके की रकम 10 करोड़ थी। भाई तुम मुझे दे देती। अल्लाह माफ़ करे, 10 करोड़ जाके मस्जिद को दे। चलो, नया पढ़ना था ना, पढ़ो। ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह, बाद में तो तुम लोगों ने मिल ही जाना था ना। 10 करोड़ दे आई है, एक जगह दे के आई, वो चलो अलग अलग देती, मुख्तलिफ लोगों का फ़ायदा होता। खैर, वक्त सुबह के 10 बजे का था। यानी वो पहले मस्जिद गई थी, फिर 12 बजे के करीब इंटरव्यू देने। जब रिक्शे से उतरी तो पर्स वहीं रह गया। शाहज़ल ने इस ऑफिस बुलाया। वो पैदल आई थी, इसीलिए इसे 1.5 घंटा लगा। वो वहाँ से निकल गई, शायद पैदल ही घर आई थी। इसका लड़खड़ा कर चलना, मेडिकल जाना और अपनी बात याद आई। वो पर्चा शायद रिक्शे वाले को पैसे देते वक्त गिरा होगा। शाहज़ल पर्चा हाथ में लिए खड़ा रह गया। इसने अपनी सोचों को लगाम डाली और अजमल फूफा से कहा, आप जाकर अपनी बीवी से पूछ लें इन्हें क्या मंगवाना था। वो अपने कमरे में आकर ऐसे ही लेट गया और फिर नींद की वादी में उतर गया। इधर हुरैन करवट बदल कर दर्द से बेहाल हो रही थी। इतना पैदल चलने के बाद इसके पैरों में छाले आ गए थे। अजमल फूफा पूछ कर गए थे, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। वो बार बार फ़ोन को देखकर दुआ कर रही थी कि वो बस एक बार बचे। लेकिन और कुछ देर बाद फ़ोन बजा, लेकिन नाम देखते ही हुरैन की मुस्कान गायब नहीं हुई, लेकिन फीकी ज़रूर पड़ी और इसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। हूर, नालायक, कहाँ मरी हो? 3 दिन से फ़ोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था कि अब की बार जब तक तुम खुद फ़ोन नहीं करोगी, मैं भी नहीं करूँगी। लेकिन हद होती है, तुम्हारा तो कोई फ़ोन ही नहीं आया। बहुत सब्र किया, फिर रहा नहीं गया तो बेशर्म बन खुद ही फ़ोन किया। लेकिन तुम बहुत बेवफ़ा हो, बताया नहीं हॉस्टल आ रही हो, मैं यूँ ही नहीं जाती। अब बक भी चको, क्या हुआ था? सब कुछ मैं ही बोल रही हूँ, अब फूटो भी। हया बोलने पर आई तो बोलती चली गई, ना दरमियान में कोमा था ना फुल स्टॉप। हूर ने खामोशी से इसकी पूरी रुदात सुनी और कहा, आप मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उफ़, तो किया क्यों नहीं? वैसे तुम हॉस्टल क्यों आई थी? आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था, या मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था, ऐसे आएगा। आपने सर्टिफिकेट और डिग्री देने इंटरव्यू देना था
ओ तो क्या बना इंटरव्यू क्या? हया ने तजस्सुस से पूछा। मिल गई है जॉब, लेकिन सुनो मैं यूँ नहीं सिर्फ हाफ डे ही अटेंड करूँगी। कोई नहीं, बाकी लेक्चर के नोट्स मैं दे दूँगी। हया ऐसी ही थी, इसका बस चलता था वो हूर के लिए सब कुछ कर डालती। लेकिन तुम हो कहाँ, हवेली में? हया को ख्याल आ गया, नहीं शहर में ही हूँ। हैं? लेकिन हॉस्टल में तो नहीं हो? अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम्हारे चाचा ने तुम्हें तो नहीं इनविजिबल तो नहीं कर दिया? हया की बात सुनकर हुरैन का दिल किया हया को फ़ोन में से ही 2 थप्पड़ लगाए। जा खुद को ही का ही सर पीट ले। पहले ऑप्शन पर तो अमल नहीं किया जा सकता था, इसलिए हुरैन ने दूसरा ऑप्शन पर अमल किया और अपना सर पीट लिया। हमारी भी एक ऐसी दोस्त है, उसे रात को 3 बजे ही सारे दुखड़े याद आते हैं। अरे बको भी, क्या था जिससे ही मारोगी? हया ने झिंझला कर कहा। तुम्हारा रेडियो बंद हो तो मैं कुछ कहूँ ना? हुरैन ने तेज लहजे में कहा। अब इतना भी नहीं बोलती मैं? अच्छा अब बताओ। कुछ नहीं बोलूंगी। हुरैन हुरैन का तेज लहजा सुनकर ही हया लाइन पर आ गई। देखो तुम मेरी बात तहम्मुल से सुनना, बाद में मुझे डांटना मत। हुरैन ने तमहीद बांधी। हया से ज़्यादा शरीफ इस वक्त कोई नहीं था। देखो हया, मेरे चचा मुझे हवेली लेकर गए तो वहाँ कुछ ऐसे हालात हुए कि इधर हुरैन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए, और उधर ही हया सब्र का दामन थामे बैठी सुन रही थी। बिलाखिर हुरैन ने कह ही दिया, हालात ऐसे हुए, कहा नहीं मेरा निकाह करना पड़ा कि इन्हें। और फिर क्या था, सब्र का दामन छूट गया। नालायक, बेवफा, इतनी बड़ी बात तुम मुझे बता नहीं सकती थी? उफ अल्लाह, मुझे तो तुम्हारे निकाह के छुआरे तक नसीब नहीं हुए। हया एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। ब्रेक लगाओ लड़की, हद है, चुप करो, मैं बहुत परेशान हूँ। हुरैन की बात सुनकर हया खामोश हो गई। हूर, तुम ठीक हो ना? पता नहीं मेरा निकाह आम लोगों की तरह नहीं हुआ है। हुरैन रूहानसी हो गई। हूर, तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हें एड्रेस बताओ। हया एकदम परेशान होगी। नहीं तुम अभी परेशान मत हो, तुम सुबह आना, हम साथ यूं नहीं जाएंगे। और ज़रा मेरा सामान ले आना। हुरैन ने इसे ठंडा किया। नहीं तो हया भी उड़कर पहुंच जाती, और वो सब तो मैं ले आऊँगी। लेकिन तुम मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? मैं तुम्हें सुबह सब बता दूंगी और एड्रेस भी सुबह ही मैसेज करूंगी, नहीं तो तुम अभी नाज़ल हो जाओगी। मुझे इतना जानती हो तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आएगा, तुम सब कुछ शेयर कर सकती हो। हाँ जानती हूँ, अब तुम सो जाओ। अब तुम्हें उठाने के लिए मैं वहाँ नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है अब मैं सो पाऊंगी? पता नहीं सुबह कब होगी। हया की बात सुनकर हुरैन की हंसी छूट गई। तुम कभी नहीं सुधर सकती। फ़ोन रखने के बाद हुरैन फिर उदास हो गई। फ़ोन रखकर कमरे से निकली। रात के 1 बजने वाले थे। जीने बूर करके शाज़ल के कमरे के पास ही कुछ सोचकर दिल के साथ कमरे में दाखिल हो गई। शाज़ल आज भी कल की तरह ही सोया था और हुरैन ने आज भी इसके हाथ से घड़ी निकाली। शाज़ल को ब्लैंकेट उड़ाया, साइड लैंप बंद किया और पर्दे बराबर किए। आज शाज़ल जूते उतार चुका था। अपने कमरे में आकर एक कोने में बैठ गई और एक खुददार लड़की थी। इसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि वह कमरे का बेड भी इस्तेमाल करे। वैसे भी इसे इसकी हैसियत पता थी। सोचों में गुम्मी से भूख लगने लगी। कल से पानी के सिवा इसके हलक से कुछ भी नहीं उतरा था। सुबह का नाश्ता और खाना इसी ने पकाया था, लेकिन बगैर कुछ खाए ही निकल गई थी। वह जब इस घर का बेड इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो खाना बहुत दूर की बात है। सुबह वो पहले मस्जिद गई, फिर हॉस्टल और फिर इंटरव्यू देने, और तब पर्स छूट गया। फिर ऑफिस से शाज़िल विला। पैदल आने तक तो इसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन शाज़िल की बात सुनकर इसने तय कर लिया था कि कल से अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएगी। इन्हीं सोचों में फजर हो गई। हुरैन नमाज पढ़कर बाहर आई। कल की तरह नाश्ता और खाना पकाने की तैयारी करने लगी। हालांकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो काम कर सके। बार बार आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इसने हिम्मत की। जैसे ही रोशनी हुई वो मेडिकल गई और दवाई ले आई, पैरों पर लगाई और खाना नाश्ता पकाने लगी। फारिग हुई थी इसे हया का ख्याल आया और उसने एड्रेस मैसेज किया। शाज़िल नमाज पढ़कर वापस सोया था, इसीलिए वो इसके सामने नहीं आई। सुबह 7 बजे हया शाज़िल वाला के बाहर सामान लेकर खड़ी थी। अजमल फूफा ने हुरैन को आकर इतला दी तो वो फ़ौरन बाहर आई, सामान लिया। हया पहले हुरैन के गले लगी। हुरैन को लगा कि वो बस रो दे, लेकिन खुद पर ज़ब्त किया और कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती, शायद पसंद ना आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चल सकती। पहले मैं कपड़े बदलूंगी, क्या तुम इंतज़ार कर लोगी? हुरैन ने थोड़ा झुक कर कहा, हूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार आखिरी सांस तक कर सकती हूँ। हाय! ये हया तो हीरो निकला जो भी है। वो हया ही क्या जो सीधा जवाब दे। इसके बाद सुनकर हुरैन ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा, नौटंकी, और फिर सामान लेकर अंदर चली गई। हुरैन ने जल्दी से नहाकर कपड़े बदले, बाहर आकर किचन समेटा, जल्दी जल्दी टेबल लगाई। शाज़िल ठीक 8 बजे नाश्ता करता था। ये बात इसे सईदा बुआ ने बताई थी। वो सईदा बुआ को कहते हुए बाहर आ गई, जहाँ हया गेट के बाहर खड़ी थी। 7:30 हो रहे थे। 8 बजे का पहला लेक्चर था। रिक्शा लिया वो दोनों सवार होके। उफ़ हूर, अब जल्दी जल्दी बताओ। हुरैन ने इसे बताया कि पार्टी में कुछ तस्वीर की वजह से निकाह हुआ था। तो मानो हया की आंखें बाहर आ गई। हूर, कहीं ये वही शाज़िल तो नहीं है? शाज़िल इंडस्ट्रीज वाला? हया फिर शुरू हो चुकी थी। हाँ वही है।
حور نے بس اتنا کہا، دیکھو تم فکر مت کرو، وقت کے ساتھ تمہیں سمجھیں گے۔ حیا کی بات پر حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مجھ سے ایگریمنٹ سائن کروا چکے ہیں 3 مہینے کا، پھر یہ سب ختم۔ حورین نے کہا تو حیا کچھ وقت کے لیے چپ ہوگی اور پھر کہا، تم اس وقت سب اللہ بھروسے چھوڑ دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہی باتوں میں یونیورسٹی آ گئی اور دونوں اندر چلی گئی۔ حورین جب شہر آئی تھی تب سے وہ اور حیا روم میٹ تھی۔ حیا دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ حورین کافی خاموش طبیعت اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی، جبکہ حیا شوخ چنچل مزاج بقول حورین کے چلتا پھرتا ریڈیو تھی۔ دونوں کی کافی گہری دوستی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حورین نے حیا کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا ہو، ورنہ وہ صرف حورین کو اتنا ہی جانتی تھی جتنا باقی لوگ۔ حورین نے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی جس میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود حیا اس کے ساتھ مخلص تھی۔ حورین خود جاب کر کے فیس وغیرہ بھرتی تھی۔ کئی مرتبہ حیا نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خودداری بیچ میں آ گئی اور کبھی کبھی حیا اس بات پر چڑ بھی جاتی تھی۔ بقول حیا کے وہ دوستی کیا جو چھین کر نہ کھائے۔ حورین بھی حیا کو اتنا ہی چاہتی تھی، بس جتاتی نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر شازل نیچے آئے، ناشتہ کیا اور حساب مقبول باہر نکل گیا۔ تب اجمل پھوپھا نے اسے بتایا کہ صبح شاید بی بی کی دوست آئی تھی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ شازل نے ان کی بات سنی انسنی کرتا گاڑی گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ حورین نے یونیورسٹی جاتے ہی پہلے ناشتہ کیا، پھر لیکچر لیے اور ہاف ڈے سے آفس چلی گئی۔ عصر تک وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر نماز ادا کی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ حورین نے شازل کے آنے سے پہلے ہی کھانا پکا کر تیار کر لیا۔ وہ شازل کی ہر بات پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو شازل کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں گاڑی روکنے کی آواز آئی، فوراً سمجھ گئی کہ وہ آ گیا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلی۔ شازل شاور لینے کے بعد ڈنر کرتا تھا۔ وہ ٹیبل لگانے لگی۔ ٹیبل لگاتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ شازل کھانا کھانے کے بعد سعیدہ بوا کو کافی کمرے میں دے جانے کا کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ برتن سمیٹنے کے بعد حورین نے کافی بنا کر سعیدہ بوا کے ہاتھوں شازل کے کمرے میں بھجوائی۔ سارے کام نپٹا کر وہ کمرے میں آئی، ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، پھر اپنی بکس لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ شازل نے تو کافی چلو کچھ مہینوں یا سالوں سے سعیدہ بوا کے ہاتھ کا کھانا کھایا، اسے فرق نہیں پتہ چلا کہ یہ کھانا کون بنا رہا ہے، پوچھا تک نہیں، نہ کچھ کہا۔ رات تقریباً 1 بجے بکس بند کی اور شازل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج بھی وہ ایسے ہی سویا تھا، شاید اس کی عادت تھی ایسے سونے کی۔ آج بھی حورین نے گھڑی نکال کر رکھی، کمفرٹر اڑایا، پردے برابر کیے، سائڈ لیمپ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک چادر کونے میں بھی بچھائی اور لیٹ گئی۔ زندگی اسی طرح معمول سے گزرنے لگی۔ حورین صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے حیا کے ساتھ یونیورسٹی جاتی، ہاف ڈے سے آفس آ کر ڈنر وغیرہ بناتی۔ حورین نے پورے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، البتہ شازل کی نظر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ رات کے کمرے میں جانا اس کا معمول تھا۔ شازل بھی بے نیازی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس سے یہ ضرور پتا تھا کہ وہ عصر تک گھر آ جاتی ہے اور وہ کسی دوست کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے۔ اس دوران شازل نے حورین کو صرف 1 مرتبہ دیکھا تھا، جب وہ ایک مرتبہ اتفاقاً دوپہر کو آفس سے گھر آیا تھا تو گیٹ کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ حورین نہیں تھی۔ شازل کو لگا وہ اس کی دوست ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی اندر لے گیا۔ وہ فائل لینے گھر پر آیا تھا۔ جب گاڑی میں داخل ہوا اور مطلوبہ فائل لے کر زینے اترنے لگا تو سعیدہ بوا نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو۔ اب ان کے احترام میں بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر باہر آیا، گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ پر آیا تو وہاں اجمل پھوپھا نہیں تھے۔ ویسے ہی کھانے کی وجہ سے 5 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ اور لگا اور اب وہ باہر نکل کر گیٹ کھولنے لگا، تب اس نے اسی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب تک کھڑی تھی اتنی دھوپ میں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، ایکسکیوز می مس، آپ کب سے یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ حیا شازل کی بات سن کر اچھل کر پلٹی۔ وہ میں حیا اچانک شازل کو دیکھ کر سے ٹپٹا گئی، پھر خود کو ڈپٹا۔ وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ ڈرپک نہیں ہے، حیا ہے۔ پھر پورے اعتماد سے جواب دیا، بھائی سوری سر، میں حیا ہوں، حورین کی دوست ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شازل ابراہیم ہے، اس نے اس کے فوٹو اخبار میں دیکھی تھی۔ اس نے حورین کے خیال سے اسے بھائی کہا، لیکن فوراً حورین کے غصے کے خیال سے سر کہا، ورنہ اس کے ایسے سوال پر کوئی اور ہوتا تو ہی اچھا خاصا چھاڑ دیتی۔ اتنے میں ایک رکشہ رکی جس میں سے حورین اتری۔ پہلے تو وہ شازل کو دیکھ کر چونک گئی، پھر فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ چونکا تو شازل بھی تھا، اس کے بھیگے ہوئے گال، سرخ ناک اس کے رونے کی چغلی کر رہے تھے۔ مجھے کیا؟ شازل نے سر جھٹک کر گیٹ کھولا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اتنے میں حورین تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگتی ہوئی اور ایک رول کیا ہوا چاٹ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے حورین کو گلے لگایا اور کہا، میں سب سنبھال لوں گی، بے فکر ہو کر آفس جاؤ۔ شازل بھی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اب تک شازل حورین کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا، اب وہ پھر سے شازل کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا۔ حورین کا معمول وہی تھا اور شازل کا بھی، لیکن یہ معمول بدلا نکاح کے 1 مہینے بعد۔ شازل ناشتہ کرنے نیچے آئے۔ ناشتے کے بعد سعیدہ بوا نے ایک پیپر شازل کو دے کر کہا، یہ صبح بی بی جاتے وقت دے کر گئی ہے۔ شازل نے وہ پیپر کھولا۔ وہ ایک خط تھا جو نہایت نفیس تحریر اردو میں لکھا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ इस निकाह में आपकी रज़ा शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने 1 महीना मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैं अपने माशी हालात की वजह से हॉस्टल में रहने से कासिर थी, लेकिन मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वजूद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए जिस दिन एग्रीमेंट ख़त्म होगा, मैं आकर जहाँ आप कहेंगे दस्तखत कर दूँगी। फ़ी अमान अल्लाह, हुरैन। शाहज़ल ने खत पढ़ा मगर इसे समझ नहीं आया कि वो कैसा महसूस कर रहा है। वो उठा और ऑफ़िस के लिए निकल गया। आज हुरैन को गए 4 दिन होने वाले थे। वो खामखा झुंझुलाया हुआ घूम रहा था। इसे घर में कोई चीज़ जगह पर नहीं मिल रही थी। खाने का जायका का काफ़ी तब्दील हो गया था। चौथे दिन बर्दाश्त के बावजूद पूछ बैठा, सईदा बुआ आप खाना अलग सा क्यों पका रही हैं? बेटा खाने का जायका तुम्हें इसीलिए अलग लग रहा है क्योंकि खाना इतने दिनों से बीबी पकाती थी। शाहज़ल चौंक गया, फिर सिर झुकाकर खाना खाने लगा। इसे लगा वो खाने की तब्दीली की वजह से झुंझलाया हुआ है। अजीब सोच है ना? लेकिन ये शाहज़ल इब्राहिम की सोच है, गलत नहीं हो सकती। कम अज़ कम शाहज़ल तो यही सोचता था। और क्या वजह हो सकती है? वो सिर्फ़ निकाह वाले दिन, इसके साथ दूसरे दिन और दरमियान में एक बार ही सामने आई थी। तीनों मुलाकातों में हुरैन ने शाहज़ल से 2 ही लफ़्ज़ कहे थे, अस्सलाम वालेकुम और जीटी रोड। इसके अलावा इनकी कौन-सी बातचीत हुई थी जो वो इसे मिस करेगा? हाँ, वो इसे मिस नहीं कर रहा। ये सोच कर शाहज़ल ने खुद को दलील पेश की और इसी रात मीटिंग के लिए दुबई चला गया और तीसरे दिन वापस आया। आज हुरैन को गए हफ़्ता होने वाला था। रात के 11:30 बज रहे थे। वो एयरपोर्ट से खुद ही ड्राइव करके घर आया। घर के गेट के बाहर फिर वही हया नज़र आई। वो गाड़ी रोक कर बाहर निकल आया। क्या बात है मिस हया, आप यहाँ इस वक़्त? शाहज़ल ने कहा तो वो रो रही थी और वो भी न जाने कब से पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। शाहज़ल को देखकर अजमल फूफा भाग कर आए। बेटा ये बच्ची 8 बजे से खड़ी है और रोई जा रही है, बस सिर्फ़ तुम्हारे बारे में पूछ रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। इनकी बात सुनकर परेशानी से शाहज़ल ने हया को देखा। चले अंदर चलकर बात करते हैं। शाहज़ल ने कहा तो हया ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। हया हिम्मत करके जल्दी-जल्दी से बोलने लगी, नहीं आप बस चले हुरैन को लेने। इसकी बात सुनकर शाहज़ल को झटका लगा। कहाँ से लेने? वो हॉस्टल में नहीं है। शाहज़ल को लगा इसके अंदर कहीं बहुत अंदर कुछ डूबा। हॉस्टल में मेरे साथ ही रहती है वो। वो ऑफ़िस से 4:30 बजे तक वापस आ जाती है, लेकिन आज वो नहीं आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मैं फ़ोन करने लगी तो अ तो 6 बजे के करीब आई थिंक इसका फ़ोन आया, वो ऑफ़िस में ही है। बहुत-बहुत परेशान लग रही थी, बस यही कह रही थी कि मैं इसे वहाँ से ले जाऊँ। दरमियान में फ़ोन कट गया। मैं ऑफ़िस गई तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। आप प्लीज़ मेरी मदद करें भाई, बस एक बार मदद कर दें। मैं किसी और से मदद नहीं माँग सकती, प्लीज़। वो रोते हुए बता रही थी और शाहज़ल बेतासुर सा इसे सुने जा रहा था। ठीक है, अब बैठे गाड़ी में, चले जल्दी करें। इसका कहना था कि ही हया भागकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए शाहज़ल ने नज़र घुमाकर हया को देखा। दोनों ही चादर लेती थी। वो परेशानी के आलम में फ़ोन लगा रही थी, फिर कुछ देर वेट करती, फिर फ़ोन लगाने लगती। अलबत्ता रोना जारी था और शाहज़ल ने तरहम नज़रों से हया को देखा और कहा, आप पानी पी लें। कहकर बोतल आगे बढ़ाई। नहीं भाई ज़रा स्पीड बढ़ाएँ प्लीज़। शाहज़ल ने इससे ऑफ़िस का एड्रेस पूछा। इसने एक सांस में ऑफ़िस का एड्रेस बता दिया। ऑफ़िस पहुँचते हया ने गाड़ी रुकने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। हया का बस चलता तो इसके पास पहुँच जाती। शाहज़ल इब्राहिम का तो यही ख़्याल था और सही भी था। शाहज़ल की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि गार्ड खामोश हो गया और इसकी धमकी तो गार्ड की सांस रोकने के लिए काफ़ी थी। अभी के अभी बिल्डिंग अनलॉक करो। ये हुक्म सुनकर फ़ौरन गार्ड ने हुक्म अमल किया। शाहज़ल से पहले ही हया अंदर चली गई। वो चल नहीं रही थी, भाग रही थी। शाहज़ल ने कहा, मिस हया हम दोनों मुख्तलिफ सिमत में ढूँढते हैं। शाहज़ल को अंदाज़ा नहीं हुआ कि हया ने इसकी बात सुनी भी या नहीं, लेकिन वो इसे अ, आई थिंक फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर ढूँढने लगा। और फर्स्ट फ्लोर पे ढूँढने लगा और हया सेकंड फ्लोर पे, या हया सेकंड पे सॉरी हया फर्स्ट पे, वो सेकंड पे, लाइक वो क्या कहते हैं, दरमियान में गिनती लिखी है ना, तो वो हो गया फ़िक्रा। सारी लाइट बंद थी और फ़ोन की टॉर्च ऑन किए ढूँढ रहा था। कुछ मिनट बाद सीढ़ियों के पास से आवाज़ आई तो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसे 2 हिले नज़र आए। वो समझ गया कि ये कौन होंगे। इसने टॉर्च की रोशनी एक हेवले के चेहरे पर की और शाज़िल इब्राहिम एक लम्हे के लिए साकित हो गया। चाँद सा रोशन चेहरा, पसीने के अर्क से चमकती पेशानी, खमदार पलकों वाली सब्ज़ आँखें, सब्ज़ कटोरे इस वक़्त आँसू से भरे हुए और इन आँखों में हैरत। शाज़िल इब्राहिम को सीने में बाईं तरफ एक तूफ़ान उठता महसूस हुआ, लेकिन वो एक लम्हे में सँभल गया और मुड़कर बाहर चला गया। पीछे से हया की आवाज़ आई, हूर गलती से अंदर लॉक हो गई थी। हया ने हूर को चलने का इशारा किया तो खामोशी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। शाज़िल गाड़ी में बैठ चुका था। इसने हया और इसको बाहर आते देखा। हया ने हूर का हाथ मज़बूती से थाम रखा था। एक तब्दीली थी हया में, वो चादर के बजाय दुपट्टे में थी। इसकी चादर हूर ने ओढ़ रखी थी। शाज़िल लातल्लुक़ बना स्टीयरिंग को घूरने लगा। हया हूर को लेकर पीछे बैठ गई। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आते वक्त हया आंसू बहा रही थी और जाते वक्त ये रस्म हुरैन पूरी कर रही थी।
شاہزل نے بیک ویو مرر دیکھا، وہ سرخ ہوتی آنسو بہا رہی تھی۔ شاہزل نے گاڑی شاہزل والا کے گیٹ میں داخل کی اور اندر اتر گیا۔ حیا نے گاڑی سے اتر کر حورین کو نکالا اور اسی لیے اندر بڑھنے لگی۔ حورین نے حیا کو بھی اندر کی طرف ساتھ میں چلتے ہوئے دیکھا تو کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی۔ فوراً حیا نے ٹوک دیا، حور تم اپنا منہ بند رکھو، اپنی غیرت کی دکان کسی اور دن کھولنا، اب اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو تمہیں شوٹ کر کے خود کو پھانسی پر چڑھا دوں گی۔ حیا تقریباً تپی ہوئی تھی، حور تو خاموش ہوگی، مگر شاہزل نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور گھر میں داخل ہوا۔ سامنے اجمل پھوپھا اور سیدہ بوا نظر آئے۔ دروازے پر ہی حیا کے موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے چونک کر نمبر دیکھا اور فون اٹھایا۔ جی ابو، السلام علیکم، سب خیریت؟ سامنے سے پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے کہ پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں پہنچ رہی ہوں۔ حیا نے عجلت میں فون کاٹا۔ حور نے سوالیہ نظروں سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے خاموشی سے لے جا کر صوفے پر بٹھایا اور بوا سے کہا، آپ پانی لا دیں گی؟ سیدہ بوا نے فوراً لیا، اس نے اپنے ہاتھ سے حور کی طرف گلاس بڑھایا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ حور مجھے جانا ہوگا، دادی کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ حورین نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور اٹھنے لگی۔ شان سے حورین کی شاہزل آئے گا آئی تھنک۔ حورین کی حرکت سمجھ کر حیا کو مخاطب کیا، حیا آپ کو اجمل پھوپھا چھوڑ دیں گے اور آپ کی فرینڈ اب ہاسٹل میں نہیں رہے گی، بے فکر ہو کر اجمل پھوپھا کے ساتھ جائیں۔ جی شکریہ، حیا نے شاہزل کو کہا، پھر حورین کو مخاطب کیا، کھانا کھاؤ اور آرام کرو، مجبوری نہیں ہوتی تو تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتی، کہہ کر باہر نکل گئی۔ سیدہ بوا نے شاہزل سے پوچھا، تمہارے لیے کھانا لاؤں بیٹا؟ نہیں بوا، میں کھا چکا ہوں، بس ایک کپ کافی کمرے میں بھیج دینا، کہہ کر لمبے لمبے ڈھنگ برتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حورین خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور کافی بنانے لگی۔ سیدہ بوا فوراً کچن میں آئی، بیٹا تم رہنے دو، میں بنا دوں گی۔ نہیں بوا کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، آپ لے جانا۔ سیدہ بوا نے ایک اور سوال پوچھا، حالانکہ جواب پتا تھا۔ بیٹا کھانا لگاؤں؟ ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب تھا، نہیں بوا بھوک نہیں ہے، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ سیدہ بوا نے ترہم نگاہوں سے اسے دیکھا جو کافی کو کپ میں انڈھیل رہی تھی۔ گھر کا پورا کام سنبھالتی تھی لیکن کبھی یہاں کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ تو اس گھر میں کسی بھی چیز پر حق نہیں جتاتی تھی، کمرے میں ایک کنارے چادر پر سو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔ بوا یہ دے آئیں۔ بوا کپ لے کر شاہزل کے کمرے کی طرف چلے گی اور حورین اپنے کمرے میں ایک کونے میں زمین پر خود میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ اس کا سارا سامان ہاسٹل میں تھا، ایک جوڑا کپڑا تک نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں صرف موبائل تھا۔ آفس سے نکلتے وقت پرس بھی وہیں رہ گیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ اس کا موبائل بجے، لیکن وہ ہنوز خاموش تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے موت مجھے اپنی ہوش میں لے لے، بس ایک بار آ جائیں۔ یہ کسے بلا رہی ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی تھا۔ یا اللہ یہ آزمائش ختم کر دے، تھکنے لگی ہوں۔ بے بسی ہی بے بسی، اذیت ہی اذیت، لیکن کون جانے کہ قیامت آنے والی تھی یا خدا اسے دنیا میں ہی جنت دینے والا تھا۔ شاہزل کمرے میں آنے کے بعد جوتے اتار کر بیڈ پر ڈھے گیا۔ اسے اپنی ہی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو سے بھرے سبز نین کٹورے گھوم رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی، وہ ایک مہینے سے اس گھر میں تھی لیکن آج تک اس کی آنکھوں کا رنگ ہی نہیں پتا تھا۔ اتنے میں دروازہ بجا، بوا آئے۔ بیٹا کافی، بوا اسے لے جائیں۔ اس کا دل ہر چیز سے ارچاٹ ہو گیا، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایسے ہی سو گیا۔ اب میرا گلا اچانک ہی خراب لگ رہا ہے نا، گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے۔ حورین کی آنکھوں سے تو نیند روٹ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور پھر شاہزل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ داخل ہوئی اور ہمیشہ والا کام انجام دیا۔ شاہزل ابراہیم ایک شہزادہ تھا جو اپنی سلطنت میں اپنی مرضی کا مالک تھا اور حورین جہاں سے اس کی زندگی میں مسلط کر دی گئی تھی۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ کام انجام دینے کے بعد باہر آ گئی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ دوسرا دن بھی اسی خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ حورین آج شاہزل کے سامنے نہیں آئی۔ اگلے دن بھی صبح ناشتے کے لیے شاہزل نیچے آیا تو حورین سامنے نہیں آئی۔ وہ ناشتہ کرنے ہی لگا تھا کہ اجمل پھوپھا اندر آئے۔ وہ حورین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو شاہزل نے ان سے پوچھا، کیا ہوا پھوپھا؟ بیٹا وہ بی بی کی دوست آئی ہیں باہر، تو انہیں اندر بلائیں۔ بیٹا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بی بی کو بلا دوں، ویسے بھی وہ اندر نہیں آتی۔ شاہزل کو اچھا نہیں لگا تو وہ اٹھ کر باہر آئے، حیا کو بلانے چلا گیا۔ نہ جانے وہ حورین کے معاملے میں اتنا بد اخلاق کیوں تھا۔ ہمیشہ کی طرح حیا گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی، السلام علیکم بھائی، مطلب سر۔ وعلیکم السلام۔ حیا آپ اندر آ جائیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں سر، بھائی کہنے لگی تھی وہ۔ اس کا جملہ سن کر شاہزل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ مجھے بھائی بلا سکتی ہیں، میں بھی تو آپ کے نام سے پہلے مس کا تکلف نہیں کرتا، یعنی میں بھی آپ کو بہن مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ حیا نے مسکرا کر کہا، آپ بھائی کہا ہے تو چلے اندر، میرا گھر کاٹتا نہیں ہے۔ اتنے میں اجمل پھوپھا آ گیا اور کہا کہ بیٹا وہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ سامان دے کر چلی جائیں، وہ آپ سے بعد میں مل لیں گی۔ شاہزل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ چلیے حیا۔ اب وہ اسے لیے اندر آ گیا۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم آیا اور بیٹھ گیا۔ حیا نے اجمل پھوپھا کو کہا، حور کو یہاں بلا دے کیونکہ میں ایسے نہیں جانے والی۔ حیا نے درخواست کی تو سیدہ بوا حور کو بلانے چلی گئی۔ لے شروع کریں۔ شاہزل نے اسے ناشتے کی دعوت دی تو
یہ ڈائننگ روم ہے، اچھا ڈرائنگ نہیں ڈائننگ۔ تو حیا اوپر والے فانوس کو دیکھنے لگی۔ شاہزل کو حیرت ہوئی تو اس نے حیا سے پوچھ لیا، کیا ہوا حیا بھائی، یہ فانوس کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ حیا کے جواب پر شاہزل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ کیا مطلب؟ بلا ناشتے اور فانوس میں کیا تعلق؟ مطلب یہ کہ میں اس پر لٹکتی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی۔ ہیں؟ شاہزل سے صرف اتنا ہی کہہ پایا، دوست کا روب بھائی، دوست کا روب۔ ابھی آپ مجھے اندر لے آئے ہیں، یہی چیز حور کو اچھی نہیں لگے گی، اوپر سے ناشتہ، وہ تو مجھے فانوس سے الٹا لٹکا دے گی۔ حیا باقاعدہ ہاتھ ہلا ہلا کر شاہزل کو بتا رہی تھی جیسے بڑی ہی کوئی بات پتے کی بات ہو۔ حیا کی بات سن کر شاہزل کا قہقہ بلند ہوا۔ حیا نے بھی بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں کی ہنسی کو بریک تو تب لگی جب حورین ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ حورین دروازے پر نظر جھکائے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر حیا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ حورین کے پاس آئی، اسے اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، حیرتوں کو پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وجہ اس کا حلیہ تھا، وہ پرسوں والے ہی لباس میں تھی۔ حیا کی کالی چادر آج بھی اس کے وجود کو چھپائے ہوئے تھی۔ حیا نے اپنے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے سامان اسے دیا اور کہا، میں چلتی ہوں۔ حورین تو خاموش ہی رہی ہے۔ یہ کہہ کر حیا شاہزل سے مخاطب ہوئی، خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ اور شاہزل وہ تو مانو پتھر کا ہی ہو گیا، اسے ڈھیر و شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے پاس کپڑے اور ضرورت کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس نے تو پرسوں کے بعد اس سے اب دیکھا تھا شکن آلود لباس میں۔ حورین فوراً سامان کے ساتھ چلی گئی، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ شاہزل اٹھ کر حیا کی طرف گیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ گیٹ کے باہر نکل رہی تھی، اس نے آواز لگائی تو حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جی حیا، آپ کا کم از کم چائے پی لے چلیں بھائی کو منع نہیں کرتے، چلے شاباش۔ شاہزل نے حیا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ شاہزل کے ساتھ پھر اندر چلتی۔ حورین نے کمرے میں آ کر بیگ کھولا، اس میں سے ایک جوڑا نکالا۔ کیا سوچ رہی ہوگی حیا، اتنے دھڑلے سے روکا تھا، اور میرے پاس بدلے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ کچھ بھی ہو، وہ شاہزل کی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی، اپنا تماشا لگانا اسے پسند ہی نہیں تھا، چاہے سامنے حیا ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی کوشش کی تھی کہ حیا سے اس کا سامنا نہ ہو، پر وہ ڈھیٹ اب جو بھی ہو اسے سامنا کرنا ہے، یہ سوچ کر وہ واش روم چلی گئی۔ حیا نے شاہزل کو کچھ نہ کہا نہ پوچھا، جو بھی تھا وہ ان دونوں کا نجی معاملہ تھا۔ سیدہ بوا حیا کے آگے چائے بڑھائی، لو بیٹا چائے پیو۔ شکریہ بوا کہہ کر حیا نے کپ تھام لیا۔ بوا حورین کو بلانے آئی تھی کہ حیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ شاہزل بریڈ پر بٹر لگا رہا تھا تو حیا نے کہا، بھائی آپ یہ چیز آملیٹ ٹرائی کریں نا۔ شاہزل نے اسے حیرت سے دیکھا تو حیا نے کہا، ہاں شکل دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ حور نے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ کی چیز آملیٹ کے آگے کوئی بھی ہفتے کلیم کی دولت ٹھکرا سکتا ہے۔ شاہزل نے مسکرا کر بریڈ رکھا اور ایک چیز آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اتنے میں حیا کا موبائل بجا تو وہ سننے کے لیے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاہزل نے بوا کو مخاطب کیا، بوا کم از کم آپ ہی بتا دیتی کہ کپڑوں کی ضرورت ہے۔ شاہزل کی بات سمجھ کر بوا نے کہا، جی بی بی نے خود ہی نہیں بتایا تو میں کیا بتاتی، ویسے بھی کپڑے تو بہت بعد کی چیز ہے، بی بی تو بنیادی ضرورت تک کو اس گھر سے پورا نہیں کرتی۔ شاہزل نے چونک کر ان کو دیکھا، کیا مطلب یہ بیٹا کہ بی بی تو گھر میں کسی سے کھانا تک نہیں مانگتی، نہ تم سے نہ ہم سے، کپڑے تو پھر بھی دور کی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کھانا میں ہی بناتی ہے۔ شاہزل ابراہیم کو محسوس ہوا کسی نے اس کے مغرور چہرے پر زوردار تماچا دے مارا ہو۔ وہ پرسوں سے اس گھر میں ہے، یعنی وہ تب سے بھوکی ہوگی۔ وہ تو اس حال میں ہی نہیں تھی کہ باہر جا سکے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شاہزل ابراہیم کو لگا نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ ایک دم سے اس نے سوال کیا، تو بوا آپ کو ہی کھانے کا پوچھ لینا تھا، 1 مہینے سے روز ہی پوچھتی تھی، وہ صرف یہی کہتی تھی کہ بھوک نہیں ہے، لگے گی تو کھا لوں گی۔ یہ بات سن کر مانو شاہزل تو سکتے میں آ گیا۔ اتنے میں سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، حورین پیلے رنگ کے سوٹ میں مہرون چادر اپنے گرد لپیٹے کندھے پر پرس لٹکائے آئی۔ حیا بھی دوسری طرف سے آ گئی، ارے ریڈی ہوگی تم؟ بس 2 منٹ، میری تھوڑی سی چائے باقی ہے، پھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر حیا ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور کپ اٹھا لیا۔ حورین وہی نظریں جھکا کر کھڑی رہی، حالانکہ کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ شاہزل کی آواز گونجی۔ حور نے چونک کر سر اٹھایا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، یعنی اس سے مخاطب تھا۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو وہ بغیر طنز اور تیز لہجے کے حورین سے کر رہا تھا۔ حورین نے جواب دینے کے لیے آواز حلق میں ڈھونڈی لیکن نہیں ملی۔ اس نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا، تو آئیں بیٹھے ناشتہ کریں، آپ لوگوں کو جانا بھی ہے، اس نے عام لہجے میں کہا، اور حورین کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہاں اس کی بات ٹال سکتی تھی، اسی لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ٹیبل کی طرف آنے لگی۔ اتنے میں پھر حیا کا فون بجا، وہ فون اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اف دادی کو سکون ہی نہیں ہے، کہہ کر فون سننے میں باہر جانے لگی۔ تم ناشتہ کرو، میں باہر ہی ہوں، خدا حافظ بھائی، اور حیا یہ جا وہ جا۔ حور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاہزل نے اپنے آگے بڑی چیز آملیٹ اور بریڈ کی ٹرے اس کے آگے سرکائی۔ حور نے ایک آملیٹ اور بریڈ کا نوالا منہ میں رکھا۔ پہلے ہی نوالے کے ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو بھی ٹوٹا۔ بامشکل 3 نوالے کھائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا نے اسے ٹوک دیا، بی بی پورا ختم تو کر لیں، بس بوا بھوک نہیں ہے، کہہ کر پر
पर्स संभालती बाहर चली गई। शाहजल बस इसे जाता देखता ही रह गया। इसके आगे नाश्ता वैसा का वैसे ही था। एक कप चाय पीकर वो भी निकल गया। पूरा रास्ता ड्राइव करते हुए वो इसे ही सोच रहा था। वो जब से घर आई थी तो इसके बाद इसने इस घर में खाना ही नहीं खाया था। वो 4:30 बजे तक घर आ जाती थी, यानी वो तब से भूखी ही रहती। रात वो भूखी सोती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी, पूरे 1 महीने का मामूल था। इसके घर में तो कोई मुलाजिम भी भूखा नहीं सोता था। उफ, जायके की तब्दीली से एहसास तक था कि वही पकाती है। अब तो हद ही होगी, वो परसों से भूखी थी। क्या है वो लड़की। हया ने हुरैन से कोई सवाल नहीं किया। वह मामूल की तरह ही इसका सर खा रही थी। अब हुरैन के पास जवाब नहीं थी। इसने रिज़ाइन कर दिया था तो वो पूरा दिन जॉब ढूंढने की तकतों में थी। वो मामूल के मुताबिक घर पहुंची, खाना पकाया और कमरे में चली गई। 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सईदा बुआ थी। वो, बेटा आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। मरते क्या ना करते क्या मज़ाक। वो डरते डरते खाने के लिए चली गई। शाहजल शायद इसी के लिए रुका था। वो ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस, एक हाथ में घड़ी पहने मोबाइल में मसरूफ़ था। ये वही घड़ी थी जिसे आज तक हर रात इसके हाथों से निकालती आई थी। वो खामोशी से बैठ गई। शाहजल ने खाना शुरू किया तो बुआ ने इसके आगे भी डिश बढ़ाई। वो थोड़े से चावल निकाल कर खाने लगी। फिर से चावल। अब दोनों के मामूल में सिर्फ ये तब्दीली आई थी कि नाश्ते और रात के खाने के वक्त दोनों का साथ सामना होता। हया और शाहजल की मुलाकात होती तो हल्की फुल्की बातचीत हो जाती। हुरैन अब यूं ही नहीं जा रही थी। वो जॉब ढूंढने पर फोकस कर रही थी। तीसरे दिन रात के खाने पर हुरैन ने शाहजल को पहली बार मुखातिब किया। हया की मंगनी है तो मुझे इसमें शिरकत करने के लिए इजाज़त चाहिए। वो तकरीबन मैंने मनाई थी। नज़र उठाने की जरूरत नहीं की। शाहजल बामुश्किल सुन पाया। कहाँ पर है? दूसरे शहर, दिन का फंक्शन है। नज़रें उठाकर बात करना तो जैसे गुनाह था। फ़ौरन वक्त बता दिया, मुबादा कहीं इनकार ही ना कर दे। ठीक है। वो बर्तन उठाकर किचन में इस तरह गई जैसे कैद से रहाई मिली हो। हुरैन ने कमरे में आकर और फ़ौरन हया को फ़ोन लगाया। पहली बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह हया की चहकती आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन पर बैठी थी क्या? उफ, हूर की बच्ची, इस कॉल के इंतज़ार में मेरा बस चलता तो फ़ोन टावर पर बैठ जाती। अब दाने मारना बंद करो और मुझे बताओ तुम आओगी ना, वरना मैं मंगनी कैंसिल कर दूँ। इसकी बात पर हूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी क्या याद रखोगी? आ जाऊँगी। हल्की फुल्की गुफ्तगू के बाद हूर ने फ़ोन रख दिया। हया अपने घर चली गई थी मंगनी की तैयारियों के लिए। हया ज़मान दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के चपलकश काफ पहले आएगा, लेकिन अब मैं सही नहीं कर रही इसको। मेरा गला पहले ही ख़राब हो गया है की वजह से वो बहुत कम घर जाती थी। इसके अब्बा और सौतेला भाई भी था, लेकिन मजाल है जो हया ज़मान की किसी से बनती हो सवाए अपनी दादी के। इसका रिश्ता तय हो चुका था और मंगनी की तैयारी अरूज पर थी। महीने भर के बाद शादी की तारीख थी। चूँकि मंगनी घर पर थी इसलिए शाहजल से इजाज़त लेना ज़रूरी था। सिर्फ हूर की वजह से हया ने ऐलान कर दिया था कि फ़ंक्शन दिन में होगा, क्योंकि अंधेरा होने से पहले इसे घर पहुँचना था। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे ही आके घर के लिए निकल गई। हया का चहकना अरूज पर था। इसे देखकर हूर ने इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। हया गुलाबी रंग के फ्राक में हल्के से मेकअप के साथ खूबसूरत लग रही थी। सभी तैयार होकर हाल के लिए रवाना हो गए। शाहजल भी हाल में पहुंचा तो इसका इस्तकबाल गर्मजोशी से हुआ। खालू दोस्त के बेटे की मंगनी थी। शक तो इसे इसके पूछने के वक्त ही हुआ था, लेकिन ये सोचा कि हो सकता है अंदाज़ा गलत हो, लेकिन इसका शक यकीन में तब तो बदला जब इसने हया को अंदर आते देखा। लाशऊरी तौर पर इसने हया के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन सिर्फ कुछ लड़कियां थी, शायद इसकी कजिन्स थी। हया सहज सहज कर अंदर कदम उठाती स्टेज तक गई। शोर बुलंद हुआ कि मंगनी की रस्म शुरू की जाए, लेकिन हया ने मना कर दिया कि कोई आने वाला है, इसके बाद रस्म शुरू होगी। शाहजल को पता था वो कोई कौन है। तकरीबन 20 मिनट बाद हया बिना वक्त का ख्याल के स्टेज से उतरकर गेट की तरफ बढ़ी। हूर अंदर दाखिल हो रही थी। हया को ऐसे आता देखकर सिटपटा गई। इस लड़की को कब कल आएगी? कभी नहीं आएगी। सभी आगे बाड़े हया को देख रहे थे, लेकिन वो हया थी, इसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। शाहजल ने भी देखा, मगर हुरैन की तरफ देखने पर ठिठक गया। हुरैन नफीस सी सादा काली साड़ी में मलबूस थी। कानों में काले छोटे बूंदे, दूधिया रंगत पर रखसारों को छूती शरारती लट और इस पर तजाद सबज आंखों में गहरा काजल। वो इसे आज अलग लग रही थी। हया इसके पास पहुंचने के बाद शुरू हो चुकी थी। इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरे चहलम पर आना था ना नियाज खाने। हया ने इसके लेट आने पर तंज किया। हुरैन इसे घूरी से नवाजा और इसे लिए स्टेज पर जाने लगी। होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल कर रहा था कि अभी तो थप्पड़ लगा दे। तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ। किसने कहा था? ये था थान का थान गिफ्ट करो। इसका इशारा साड़ी की तरफ था। और कसम दो कि यही पहनना है। ओ फूर, तुम इस वक्त इतनी प्यारी लग रही हो कि गुस्सा भी नहीं आ रहा है। दिल कर रहा है कि 2-4 किस कर डालूं। हया की बात सुनकर हुरैन इसे कुर्सी पर बिठाने के बाद 2 कदम दूर हुई। हया से कुछ बैद नहीं था कि वह ऐसा कर भी डाले। हुरैन की हरकत देखकर हया कौन सी आई। हुरैन इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आज तो अपना रेडियो बंद कर लो, मंगनी है तुम्हारी, सब ससुराल वाले यही मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में मंगनी की रस्म अदा की गई और हया तलाल मिर्जा से मंसूब हो गई।
حرین انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی، اسے مسکراتے ہوئے تو شاذل پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حرین وقت دیکھتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ حرین کے جانے کے بعد شاذل اسٹیج پر مبارکباد دینے آیا تو حیا چونک گئی۔ بھائی آپ؟ جی بھائی کی بہن میں۔ شاذل نے جواب دیا، منگنی مبارک ہو۔ خیر مبارک بھائی، تم نے تو بلایا نہیں، اس لیے میں لڑکے والوں کی طرف سے آ گیا۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی سب کچھ اتنا اچانک ہوا اس لیے، لیکن میں شادی میں آپ کو ابھی سے انوائٹ کر دیتی ہوں۔ حیا کی بات پر شاذل نے کہکا لگایا۔ اس طرح یہ تقریب خوشی خوشی اختتام پر پہنچی۔ حرین کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا جاب لیس ہوئے۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ جاب مل جائے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ پورا دن خوار ہوتی رہتی، کچھ ہی دنوں میں فیس بھی بننی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کئی مرتبہ حیا نے کہا کہ وہ اسے قرض دے دے گی، لیکن ہائے رے حرین کی غیرت بندی، اس نے منع کر دیا۔ حیا سے جب برداشت ہوا تو وہ حرین کے سر پر ہوگی۔ حد حور، تم نے قسم لے رکھی ہے نہ سمجھنے کی۔ دیکھو حیا، میں تمہیں کئی مرتبہ منع کر چکی ہوں۔ حور، میں صرف تمہیں قرض دوں گی، تم وقت پر مجھے لوٹا دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حرین کا لہجہ اٹل تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اپنا سال خراب کر لو گی۔ حد ہے۔ حیا ایک دم ٹپ گئی۔ میری غیرت مندی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حور نے سپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس لیے تم میری مدد نہیں لے سکتی، لیکن بھائی تو تمہارے شوہر ہیں، ان سے لے لو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حیا کی بات سن کر تو حور بھڑک اٹھی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ تمہارے نقطے سے لے کر ہر چیز کی ذمہ داری ان کی ہے۔ حیا بھی دو بولی، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آئی سمجھ؟ حیا لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات سن کر حیا کا دل کیا کہ ابھی اس کے دماغ سے خناس نکال دے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ غیرت مندی سے مجھے سخت چڑ ہے۔ تم اس غیرت مندی کے آگے سامنے والے کی محبت نہیں دیکھتی کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ٹٹ فور ٹیٹ تمہارے لیے تو سب کچھ، تم ہر چیز کا بدلہ اتارتی ہو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں سب سمجھتی ہوں بھائی، تم اس گھر میں رہنے دے رہے ہیں، اس کے بدلے تم گھر کے کام کرتی ہو تاکہ تمہاری سو کالڈ غیرت قائم رہے۔ تمہیں میرا دیا ہوا قرض نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے میری محبت، تمہارے لیے فکر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے اتنے سال جھیلا۔ حیا بول نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ حرین سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ حیا جانے لگی، لیکن اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا، ٹٹ فار ٹیٹ، اور میں تو بھول ہی گئی اس لیے۔ حیا نے کچھ نوٹ نکال کر حرین کے قدموں میں پھینکے۔ حرین کا دل شدت سے چاہ کر یہاں سے غائب ہو جائے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، تم نے اتنی سال دوستی نبھائی، اس لیے یہ ہے۔ وہ لوگ لون میں کھڑے تھے اور اپنے روم کی بالکنی سے یہ منظر شاذل نے بھی پورا دیکھا تھا۔ حور نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پوٹ کر روتی۔ وہ جتاتی نہیں تھی، لیکن حیا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کاش آپ ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، لیکن آپ ہوتے تب نہ۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا اور صبر نہیں ہوتا آپ کا انتظار کسی دن میری جان لے لے گا۔ حیا کو باہر نکلنے کے بعد شدت سے احساس ہوا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو حور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر سے حرین کی طرف لوٹ گئی۔ ایسی بیسٹ فرینڈ ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ویسے ہماری ہے بٹ دور بہت ہے۔ شاذل سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے یا نہ جائے۔ نیچے سے شور سنائی دیا، یقیناً حیا کی آواز تھی۔ حور دروازہ کھولو، تمہیں پتہ ہے میں ایسے نہیں جانے والی۔ آخر حرین نے دروازہ کھولا اور باہر حال میں آئی۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، حرین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حور مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے غصے میں کہہ دیا۔ لیکن تم کہہ چکی ہو حیا۔ حیا بہتی ہوئی آنکھوں سمیت کہا، حور میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم بہت سچا رشتہ ہو میرا، تم سے تعلق توڑ کر میں کہاں جاؤں؟ پلیز حور، مر گئی حور، حرین دھاڑی تھی۔ ایسا مت کہو، میری غلطی ہے، مجھے سزا دے دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ حیا روئے جا رہی تھی۔ حرین نے حیا کے آگے ہاتھ جوڑ دی۔ حیا میرے پاس اب صرف اس چھت کا آسرا ہے، اگر انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں دربدر ہو جاؤں گی۔ شکر ہے وہ گھر پر نہیں ہے، اگر وہ تمہاری بات سن لیتے تو مجھے گھر سے باہر نکال دیتے، اس لیے پلیز چلی جاؤ۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور اوپر شاذل ابراہیم کو ان الفاظ نے برف کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ وہ حیا ہی کیا جو بات مان جائے؟ دیکھو حور، میں ایسے نہیں جاؤں گی، باخدا حیا ایسے بات بڑھے گی میری زندگی کو، اور مشکل مت بناؤ، پلیز چلی جاؤ پلیز۔ شاذل تو مانو پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ ویسے غلط بھی نہیں تھی، جس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتا تھا تو کوئی بھی یہی سمجھتا۔ شاذل نے لاکھ کوشش کی اس سے فیس کے بارے میں بات کرنے کی، مگر بات نہیں کر پایا۔ حیا بھی پوری کوشش کر رہی تھی حرین کو منانے کی، مگر حرین کا غصہ اللہ معاف کرے کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ شام 5 بجے شاذل گھر میں داخل ہوا اور پھوआ سے کہا بی بی کو بلائیں۔ کچھ دیر میں حرین کچن سے باہر آئی اور آج مجھے پارٹی میں جانا ہے تو آپ کھانا کھا لیجیے گا، میں ڈنر باہر ہی کروں گا، عام سے لہجے میں کہا۔ حرین نے نظریں نیچے کی اس بات میں سر ہلایا۔ شاذل کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ نظریں اٹھائے تاکہ سبز آنکھیں نظر آئیں، لیکن خود کی سوچ پر سرزنش کرتا کمرے میں چلا گیا۔ رات تقریباً 2 بجے شاذل کی آنکھ کھلی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک بازو میں کسی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، بازو میں ایک دوشیزہ لیٹی ہوئی تھی کہ شاذل کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ اسے یاد آنے لگا وہ پارٹی میں گیا تھا، اس کے آگے پیچھے یہی لڑکی گھوم رہی تھی، پھر اس نے جوس پیا تھا، آگے اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اف، یہ کیا کر رہی ہے؟
وہ بھی میرے بیڈ روم میں؟ شاہزل نے بازو سے پکڑ کر لڑکی کو جارحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کی، پھر شاہزل کو دیکھ کر خباثت سے مسکرائی۔ What the hell are you doing here؟ آگ چھلکتا لہجہ۔ اس لڑکی نے ایک ادا سے سوال مسکرا کر جواب دیا، وہی جو کیا جاتا ہے۔ شاہزل اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اور ہوتی تو سہم جاتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہکا لگایا اور کہا، یہ تو صرف تمہیں اور مجھے پتا ہے۔ شاہزل کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر ادروائز آئی ول کل یو۔ وہ تنفن کرتی چلی گئی۔ شاہزل غصہ ضبط کرتے ہوئے ہال کے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گھرا لیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اجمل پھوپھا کھڑے تھے۔ اس نے چونک کر انہیں پوچھا، پھوپھا آپ سوئے نہیں؟ صاحب جی اب ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، اس لیے آپ حساب کر دیں، میں اور سعیدہ ابھی چلے جائیں گے۔ پھوپھا آپ بیٹھے یہاں دیکھیں، جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے۔ صاحب جی ہم اس معاملے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر شاہزل نے پوچھا تو پھوپھا اسے سب بتانے لگے۔ شاہزل پارٹی کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ نشے میں دھت کر آیا تھا۔ تب حورین، اجمل پھوپھا بھوا حال میں موجود تھے۔ شاہزل کو دیکھ کر سب چونک گئے اور اسے سنبھلنے کے لیے آگے بڑھے۔ بامشکل شاہزل چلتے قد کاٹ والے آدمی کو صوفے پر بٹھایا۔ اس لڑکی نے پوچھا، ہے شاہزل کا روم کہاں ہے؟ تو بھوا نے بتا دیا۔ وہ محترمہ لہراتی بل کھاتی ہوئی شاہزل کے کمرے میں چلی گئی۔ حورین نے دیکھا شاہزل حواسوں میں نہیں ہے تو جلدی سے بھوا سے کہا، بھوا جلدی پانی لے کر آئے۔ بھوا دوڑ کر پانی لینے کی۔ حورین نے بھوا سے پانی لے کر شاہزل کو پلانا چاہا تو شاہزل نے حورین کا ہاتھ جھٹک دیا، جس سے حورین کا گلاس پانی کا گلاس چھناکے کے ساتھ ٹوٹا اور فرش پر بکھر گیا۔ لو کر لو بات بھئی، حورین کا گلاس۔ دور ہو مجھ سے بےہودہ عورت، دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو حلق سے جان نکالوں گا۔ پھر ایک زوردار دھکا حورین کو دیا۔ حورین جیسے نازک لڑکی لچکیلی ڈال کی طرح زمین پر گری۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ کا سہارا لینا چاہا، مگر ہاتھ کانچ کے ٹکڑوں پر پڑا اور سر سینٹرل ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ شاہزل حواسوں میں نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ حورین کانپ اٹھی۔ حقیقت شاہزل کے ارد گرد وہ لڑکی گھوم رہی تھی اور چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزل کو لگا پھر سے اب اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ اس کا رد عمل تھا، لیکن وہاں سب کو لگا شاہزل نے یہ الفاظ حورین کو کہے ہیں۔ اس کے بعد شاہزل پوری طریقے سے بے ہوش ہو گیا۔ حورین نیچے بیٹھے کرا رہی تھی۔ بھوا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی سے پہلے ہی وہ لڑکی اوپر کھڑی حکم صادر کرنے لگی، ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو 2 منٹ میں شاہزل کو کمرے میں پہنچاؤ۔ پھوپھا آپ انہیں کمرے میں لے جائیں، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حورین پیشانی پر ہاتھ رکھے کر آتے ہوئے بامشکل بول پائی۔ پھوپھا گارڈ کی مدد سے شاہزل کو کمرے میں لے کے، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ شاہزل کا شرم سے زمین میں گھٹ جانے کا دل ہوا۔ کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا، ابھی آپ کی بیوی کہاں ہے؟ بلائیں انہیں۔ بیوی گھر پر نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ شاہزل کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، لیکن بیوی سچ میں گھر پر نہیں ہے؟ وہ آئی تھی آپ کے پاس اجازت لینے؟ دراصل 12 بجے کے قریب بیوی کو فون آیا تھا، ابھی بھی آئے گا، بیوی لکھا ہے کہ حیا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہسپتال جانے کے لیے اجازت چاہیے تھی اور آپ کے پاس آئی تو دروازہ اسی لڑکی نے کھولا۔ بیوی نے کہا آپ کو بلا دے تو اس لڑکی نے غصہ کیا۔ اس نے وہ الفاظ ڈھونڈنے لگے۔ اس نے کیا پھوپھا؟ شاہزل نے بے قراری سے پوچھا۔ اس نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، جس سے بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ ہیں؟ تھپڑ سے سیڑھیوں سے گر گئی؟ تھپڑ مار دیا چلو ٹھیک ہے، ادھر مار سکتے ہیں، لیکن سیڑھیوں سے کیسے گر گئی؟ سیڑھی پہ ہی کمرہ بنا ہوا تھا کیا؟ پھوپھا کی بات سن کر شاہزل نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ بہت بے بس تھی تو میں ہی ان کے ساتھ حیا بیوی کے پاس چلا گیا، لیکن بیوی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اس لیے انہوں نے مجھے بھی گھر بھیج دیا۔ دیکھیے پھوپھا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن فی الحال آپ مجھے ہسپتال کا نام بتائیں۔ پھوپھا کے نام بتاتے ہی وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہوا۔ وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب وہ پارٹی میں جاتا تھا کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ 15 منٹ ہسپتال میں موجود تھا، پہلے نکاح کر آیا، اب یہ ہو گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہسپتال تقریباً سنسان تھا۔ اسے کوریڈور میں ایک وجود نظر آیا جو ہچکیوں کے ساتھ رونے میں مصروف تھا۔ وہ فوراً حورین کے پاس گیا۔ حورین نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سامنے شاہزل ابراہیم کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی اور قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ میں جان کر نہیں آئی، وہ حیا کا سوری، وہ اندر، میں ڈر گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے بے ربط جملے بول رہی تھی۔ شاہزل کو حورین پر رحم اور خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کو شانوں سے تھاما اور کرسی پر بٹھایا۔ ریلیکس ہور، کیپ کام، ایوری تھنگ ول بی فائن۔ وہ ہمیشہ خیالوں میں بھی اس سے کہہ کر مخاطب کرتا تھا، لیکن بے اختیاری میں شاہزل نے اسے حور کہہ کر پکارا۔ کوئی اور صورتحال ہوتی تو حورین ضرور چونکتی، کیونکہ شاہزل نے آج پہلی مرتبہ اس کا نام لیا تھا۔ شاہزل کا لہجہ انتہائی نرم تھا، مگر اس کا حورین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حورین ہنوز رونے میں مصروف تھے۔ حیا کہاں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ حورین ابھی بھی آنکھیں پھاڑے آنکھوں میں
خوف سمائی سے دیکھ رہی تھی۔ اندر حرین کے صرف ہونٹ ہلے، آواز نہیں آئی۔ حرین بے طرح کانپ رہی تھی، رونے کے باعث سبز آنکھیں سوج گئی تھی، پیشانی اور ہاتھ پر زخم لگے تھے، ان سے خون نکل کر وہیں سوکھ چکا تھا۔ آج بھی وہ چادر میں اپنے وجود کو چھپائے ہوئے تھی۔ بسکٹ کلر کی چادر پر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے جو اس کے ہاتھ اور پیشانی سے نکلا تھا۔ شاہزل نے دیکھا وہ بنا چپل کے ہی آ گئی ہے، دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے پیچھے پاگل ہیں۔ اس کا یقین شاہزل ابراہیم کو ہو گیا۔ حور سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، آپ رونا بند کرو۔ حور نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا تو شاہزل نے ایک نرس سے کہا کہ آئنٹمنٹ لے کر آئے۔ وہ واپس آیا تو حرین نماز پڑھنے میں مشغول تھی، چہرہ وضو کے پانی اور آنسوں کے قطروں کی وجہ سے نم تھا، سبز آنکھوں کے گرد خمدار پلکیں پانی کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ شاہزل کے دل نے ایک بیٹ مس کی، وہ نماز ختم کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نرس نے آ کر اس کی پیشانی اور ہتھیلی پر مرہم لگایا، پھر حرین ورد کرنے میں مشغول ہو گئی اور شاہزل اسے دیکھنے میں۔ بسکٹ کلر کی چادر کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ، سب سے اہم چہرے پر پاکیزگی۔ آج تک وہ اسے حیات سکندر کی بھتیجی کی طرح ٹریٹ کرتا آیا تھا، لیکن آج اس کے دل نے خاموش خواہش کی تھی کہ شاہزل ابراہیم کو پتہ لگے کہ حرین جہازب کیسی ہے۔ وہ حیات سکندر اور حویلی والوں کے صفات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک پاگل ہیں، لیکن حرین کیا تھی؟ اس کی سوچوں کا ارتکاز فجر کی اذان نے توڑا۔ شرمندگی کے باعث وہ حرین کو مخاطب نہ کر سکا اور فجر پڑھنے چلا گیا۔ شاہزل واپس آیا تو کوریڈور پورا خالی تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن حرین کہیں نظر نہ آئی۔ پھر اس نے بےقراری سے نرس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ شاہزل کو خود پہ بے تحاشا غصہ آیا، اسے حرین کو اس وقت یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تبھی حرین تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر روم میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا یا نہیں، مطلب ہے دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اوف۔ حرین ڈاکٹر روم سے باہر آئی تو وہ اس کی جانب لپکا، کہاں تھی آپ؟ حرین نے نظر اٹھا کر نظر شاہزل کو دیکھا، حلق تر کر کے یک لفظی جواب دیا، انجیکشن۔ اب کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا اور اسے پہن لیں۔ شاہزل نے ایک شاپر حرین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حرین شاپر تھام کر خاموشی سے کرسی پر ٹکی۔ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں چپل کا نیا جوڑا تھا۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنے پاؤں دیکھے، اف میں چپل پہننا ہی بھول گئی۔ چپل نکال کر پیروں میں ڈالی۔ شاہزل حرین کی حرکت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا، ہم نے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ حرین کی جان میں جان آئی، دونوں اٹھ کر روم میں آ گئے جہاں حیا دنیا جہاں سے بے خبر تھی۔ شاہزل صوفے پر بیٹھ گیا اور حرین بیٹھ کے قریب کرسی پر۔ کچھ گھنٹے گزرے تو حرین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب وہ واپس روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ پہ ناشتے سے بڑی ٹرے تھی۔ شاہزل اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے ناشتے کا خیال ہی نہیں آیا۔ حرین نے ٹرے صوفے کے آگے ٹیبل پر رکھی اور مڑ کر باہر جانے لگی۔ آپ؟ شاہزل کے کچھ کہنے سے پہلے جواب دیا، ڈاکٹر نے بلایا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ شاہزل کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ شاہزل نے ایک نظر اپنے آگے رکھے ناشتے کو دیکھا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ہر طریقے سے مکمل بیوی تھی۔ بیوی؟ لا حول ولا قوت، میں کیا بول رہا ہوں؟ جو وہ ہے وہ تم وہی بول رہے ہو۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے بیوی نہیں، تم نے پتہ نہیں کون سے حشرت المخلوقات کا ذکر کر دیا ہے۔ حرین جب کمرے میں واپس داخل ہوئی تب بھی ناشتہ ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر پوچھ لیتی کہ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوچ کر شاہزل نے اسے خود مخاطب کیا، حور آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بھوک نہیں ہے۔ شاہزل کچھ کہتا اس سے پہلے ہی حیا کے کہرانے کی آواز آئی۔ حرین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حیا آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ حیا؟ حرین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، آنکھیں کھولو حیا، مجھے دیکھو۔ حیا نے آنکھیں کھول کر حرین کو دیکھا۔ حرین مسکرائی۔ شاہزل تعجب سے دونوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ حد ہے، مطلب ایسی سچویشن تو ڈراموں میں ہیرو ہیروئن کے بیچ میں ہوتی ہے۔ بات تو صحیح ہے ویسے، بیچارہ ایسا لگ رہا ہے جیسے نا حیا ہیرو ہے، حرین ہیروئن ہے، اور یہ شاہزل جو ہے نا وہ سائڈ کریکٹر ہے۔ کس کس کو ایسا لگتا ہے؟ نرس نے آ کر کہا، انہیں کچھ کھلا دیجیے۔ اسپتال سے حیا کے لیے سوپ بھجوایا گیا۔ حرین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور سوپ پلانے کے لیے چمچہ اس کے آگے کیا تو حیا نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیلا کر کہا، مجھے نہیں پینا، میں ناراض ہوں۔ حرین نے باؤل نیچے رکھ دیا۔ شاہزل کو لگا اب حرین حیا کو منائے گی، لیکن حرین ایک تھپڑ حیا کے گال پر لگا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ نازک ہاتھوں کا تھپڑ بھی نازک سا پڑا تھا۔ جہاں شاہزل چونکیا میں ہی حیا کا گال پر ہاتھ رکھے منہ کھول کر دور آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ حد ہے، نالائق ہو تو تم جیسا، خود ناراض ہو کر منتیں کرواتی ہو اور میں ناراض ہوں تو تھپڑ سیدھ دیا۔ کیوں میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ پلیز کھا لو۔ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ حرین کی پشت شاہزل کی طرف تھی لیکن اسے پتا تھا وہ رو رہی ہے۔ حرین نے سوپ سے بھرا چمچہ حیا کی طرف بڑھایا تو اس مرتبہ حیا نے بلا چون چڑھا کے سوپ پی لیا۔ سوپ ختم ہونے کے بعد آخر حیا نے ہی کہا، اچھا نا سوری، جان بوجھ کر تھوڑی ایکسیڈنٹ کروایا تھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے حیا تم مجھے کتنا پریشان کرتی ہو، کل کی رات مجھ پر کیسی گزری ہے۔ حیا فوراً اپنے جون میں آئی۔ وہ دوست تھی کیا جو پریشان نہ کرے، ابھی تو تمہیں اور پریشان کرنا ہے، خدمتیں کروانی ہیں، چلو کنیز
ہمیں پانی پلاؤ، ایک ادا سے حکم صادر کیا جیسے دیکھ کر شاذل مسکرایا۔ حورین کچھ کہتی سے پہلے ہی ڈاکٹر اندر آئے۔ حیا نے چھوٹتے ہی ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر میری لکھوانوی کرتی لکھا ہوا، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ، جو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہا، وہ کپڑے خون لگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو ہم نے انہیں ڈسپوز کر دیا۔ اچھا یہ اپنی کرتی کا پوچھ رہی ہے۔ اس دوران حورین ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کیا کروں میں اس لڑکی کا۔ ڈاکٹر وہ میری فیوریٹ کرتی تھی، آپ بتائیں مجھے کس کمبخت نے ٹکر ماری تھی، میں اس کا سر پھاڑ دینا ہے۔ حیا تو اپنی کرتی کا صدمہ ہی لگ گیا تھا اور ڈاکٹر بیچاری حیران، آج تک اس نے ایسا نمونہ نہیں دیکھا تھا۔ تھم جاؤ لڑکی، سوری ڈاکٹر۔ حورین نے پہلے ڈاکٹر کو پھر حیا کو مخاطب کیا، آپ بتائیں مس حیا آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ سوال کیا۔ میں نہیں بتاؤں گی، پہلے حور سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ڈاکٹر بیچاری پریشان، اس نے حور کی طرف دیکھا۔ حیا چیک اپ کرواؤ یار، حورین نے عاجزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ التجا قبول کی کنیز۔ شاذل پورا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، حیا کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اچانک حیا کو یاد آیا، ہے اللہ ڈاکٹر یہ زخم نشان تو نہیں چھوڑیں گے نا، اس مہینے میری شادی ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس طرف حیا کو دیکھ کر رہ گئی، لیکن حیا کو مجال ہے جو کوئی فرق پڑتا ہو۔ میں بتا رہی ہوں حور، اگر ان زخموں کی وجہ سے میری شادی کی تصویریں خراب آئیں تو میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں گی۔ اور شاذل کا ضبط یہی تک تھا، شاذل کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کہکے کی آواز پر تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ حیا تو شاذل کو دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن ڈاکٹر تو جیسے شاذل کے کہکے میں کھو گئی۔ ڈاکٹر کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کر شاذل کو دیکھنا حورین کو عجیب لگا۔ اب بھی شاذل اگر اچھے کی جگہ الگ لفظ استعمال کر سکتا ہے تو اتنا حق تو حورین کو بھی ہے کہ وہ برے کی جگہ عجیب لفظ استعمال کرے۔ خیر، شاذل کے لیے یہ عام بات تھی کہ لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، اس لیے اس نے نظر انداز کیا۔ حیا کو تو بڑا مزہ آیا، ارے بھائی آپ بھی آئے ہیں، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ ارے واہ بھائی اب تو بہت مزہ آئے گا۔ ڈاکٹر تو حیا کو ایسے دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کیا آپ پکنک بنانے آئی ہو۔ دیکھیں آپ لوگ پلیز باہر جائیں، میں پیشنٹ کو چیک کر لوں، ڈاکٹر نے تھک ہار کر کہا۔ اوکے جی، تو یہاں پہ فرسٹ پارٹ اینڈ ہوتا ہے۔ یہ ناول لانگ تھا اور میں نے اسٹارٹنگ میں نہیں کہا کہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں پڑھوں گی، مجھے پتا تھا آدھے لوگوں نے بھاگ جانا ہے۔ بھائی کیا فائدہ میرا اتنا پڑھنے کا، ویسے بھی کچھ دنوں سے آپ اتنا گندا رسپانس دے رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گی کہ لوگ کہاں پہ بزی ہے۔ ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ گندم کی کٹائی سٹارٹ ہے، تو کیا آپ لوگ بھی ادھر ہی گندم کی کٹائی میں مطلب بزی ہیں، یا آپ لوگوں کے پیپر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میری بہن ادھر سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو سیکنڈ ایئر کے پیپر چل رہے ہیں، تو کیا سلسلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ناول نہیں پڑھتے یا کیا ہے؟ کیا اولڈ ناول کی وجہ سے نہیں پڑھتے؟ ہمیں کوئی مطلب کچھ بتاؤ تو صحیح نا، پھر ہی ہم کچھ کریں گے۔ اچھا یہ تو نیو ناول تھا اور ہمیں ناول بہت بہت اچھا لگا، ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے گا تو ہم کیا کریں گے، کیسے پورا کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ناول ہماری امیدوں پر پورا اتر گیا۔ اور امید ہے کہ آپ کو بھی ناول پسند آیا ہوگا اور آپ اگلے پارٹ کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اگلے پارٹ کو انشاءاللہ ہم اگلے ہی دن اپلوڈ کر دیں گے، اس ناول کو لٹکائیں گے نہیں، اور ہم اگلے دن ناول کو اپلوڈ کر دیں گے۔ باقی اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی واپس سے۔ اپنا تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔